بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقہ حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العالمین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجے محمد والے محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو ان ایام محرم کے آخری یہ دن چل رہے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے یہ دن یقیناً آپ کی نگاہ میں ہوگا کہ بہت سخت دن ہے. انہی دنوں میں اہل بیت کا قافلہ شام کے بازار کے نزدیک پہنچ گیا تھا. شام میں داخل ہونے والا تھا. پہلی سفر کو یہ قافلہ مختلف علاقوں مختلف شہروں سے گزرتا ہوا شام پہنچا تھا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ بندے تھے. اے اللہ ہم ان کی یاد میں اپنے تمام مومنین کو اور اپنے امام زمانہ کو ان شہداء اور ان اسیران کی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا جس مقصد کے لیے جس ہدف کے لیے جس راہ کا انہوں نے تعین کیا اسی مقصد اسی ہدف کے لیے اسی راہ پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پچھلے 8 دنوں میں آپ کے سامنے سفیران کربلا کے عنوان سے گفتگو جاری تھی اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے سفیر کے بارے میں کہ سفیر کون ہوتا ہے, اس کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں, سفیر کو کن کن خصوصیات کا حامل ہونا ضروری ہے ورنہ وہ سفیر نہیں کہلائے گا. اور پھر انہی خصوصیات کے اوپر ہماری گفتگو آگے چلی تھی. کچھ سفیروں کا ہم نے ذکر کیا تھا اور بعنوان سفیر حسینی بعنوان سفیر کربلا ہم سب پہ بھی ایک ذمہ داری آتی ہے. اس ذمہ داری کو اگر ہم نبھانا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سفیر کی ایک داعی کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اس کے بعد ہم نے امام علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کیے اور ایک حدیث امام صادق سے اور ایک حدیث امام حسین علیہ السلام سے. آج میں گفتگو کا اس سے کہتے ہیں خلاصہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج میں موضوع کو ختم کر دوں گا. کل نتیجے کے طور پہ آپ کو جو باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. آج کی موضوع ہمارا تقریباً یہاں پہ ختم ہو جائے گا. ختم تو ظاہر ہے اس کا حق تو ادا نہیں کر سکے, لیکن ختم اس لحاظ سے کہ جو میں سوچ کے آیا تھا اس میں سے جتنا میں ان 8 دنوں میں بیان کر سکا آپ کے سامنے, آج اس کا کچھ بقیہ حصہ جو سب سے امپورٹنٹ اس کا پارٹ ہے وہ آپ کے سامنے کوشش کروں گا کسی حد تک پہنچا پایا تو پہنچا دوں, اور کل اس کا نتیجہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. وقت کم پڑ جاتا ہے. یہ ذکر ایسے لوگوں کا ذکر ہے, یہ ذکر اتنا طویل اور اتنا طولانی یا یوں کہہ لیں کہ اتنا وسیع ذکر ہے کہ 1400 سال سے مختلف لوگ مختلف زاویوں سے مختلف انداز سے مختلف زبانوں میں اس کو بیان کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اس ذکر میں اتنا کچھ ہے کہ بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. یہ وہ خزانہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے خزانہ پورا سمیٹ لیا. بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی سمندر میں ایک غوطہ خور تہ میں جاتا ہے اور وہاں سے موتی سمیٹ کے لے آتا ہے. جب تک اس کی سانس ہوتی ہے, جب تک اس کا اسٹیمنا ہوتا ہے, جتنے فاصلے تک وہ اندر سطح میں اپنے آپ کو پہنچا پاتا ہے اتنے ہی موتی جتنے اس کے ہاتھوں میں اس کے ساتھ موجود تھیلوں میں جگہ ہوتی ہے وہ اتنے بھر کے لے آتا ہے. لیکن یہ سمندر پر از صدف اور پر از جواہر ہے.
ہم نے ایک جگہ غوطہ لگانے کی کوشش کی اور اس میں سے کچھ موتی آپ کے سامنے بیان کیے. امام حسین علیہ السلام سے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دنیا میں انسان کی خلقت کا مقصد معرفت الہی کو حاصل کرنا ہے. اور پھر کسی نے سوال کیا تھا مولا سے کہ معرفت الہی کیا ہے؟ امام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ ہر انسان کے ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا گویا معرفت خدا ہے. یہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. خلاصہ اس تمام گفتگو کا یہ نکلا کہ جتنی بھی گفتگو ہم نے اب تک آپ کے سامنے کی اس کا خلاصہ اگر ایک لفظ یا ایک جملے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو جتنے بھی انبیاء گزرے، جتنے بھی ائمہ گزرے اور جو بھی اللہ کی طرف بلانے والے داعی تھے ان سب کا ہدف ایک ہی تھا. شاید آپ کو اسٹریٹجی مختلف نظر آئے، ہو سکتا ہے آپ کو انبیاء کے کاموں میں ان کے کام کرنے کا طریقہ مختلف نظر آئے، آپ کو ائمہ علیہ السلام کے کاموں میں کام کرنے کا طریقہ مختلف نظر آئے. ایک امام آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جنگوں میں اپنا پورا وقت گزارتا ہے. مولا علی علیہ السلام جب ان کو ظاہری خلافت ملی تو 3-4 سال وہ جنگوں میں ہی مصروف رہے. یا امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو اب جنگوں کے لیے مسلمانوں کے اندر جان نہیں بچی. یہ سن ہوا اسلامی حکومت کا ڈھانچہ جو اپنے لیے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا تھا، اس کو اگر بچانا تھا تو اس کے لیے امام حسن علیہ السلام کو ایک کڑوا گھونٹ پینا پڑا، سنا کر لی. لیکن امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کسی اور طریقے سے اپنے طریقہ کار کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، عیا کیا اور پھر اس پہ عملی طور پر اس اپنے ہدف کا دفاع کرتے ہوئے، ہدف پہ چلتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. پھر ہمیں امام صادق علیہ السلام اور امام باقر کا ایک طریقہ بالکل اپنے پدر گرامی یعنی امام سجاد سے مختلف نظر آتا ہے. امام سجاد نے اپنی پوری زندگی امامت کی جو انہوں نے تقریباً 35 سال گزارے وہ صرف ترویج کربلا، پیغام کربلا کو پہنچانے میں لگا دی. یعنی 35 سال تک امام کا کام کیا تھا؟ وہ پیغام کربلا کو پہنچائے. اس میں انہوں نے مختلف طریقے استعمال کیے، لیکن اس کے برخلاف امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام انہوں نے علمی مطالب کو مختلف طریقے سے لوگوں کے سامنے پہنچایا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سارے کے سارے ائمہ آپ کو بظاہر مختلف طریقے سے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن بہت ہی اچھی جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کتاب پڑھی ہو، گفتگو رہبر معظم کی تقاریر پہ مشتمل کتاب ہے 250 سالہ انسان، بہت زبردست کتاب یہ ہے. اس میں پوری امامت کی اس 250 سالہ تاریخ کو 250 سالہ انسان کہا گیا ہے. یعنی یہ ایک انسان تھا جس نے 250 سال کے اندر امامت کی ایک ایسی ہستی تھی، امامت کی ایک ایسی شخصیت تھی، امامت کا ایک ایسا جسے کہتے ہیں مظہر تھا کہ اس نے 250 سال تک زمانوں کے تقاضوں کے مطابق اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے جو کام ہو سکتا تھا وہ کیا. یعنی 23 سال کے عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا، اس پیغام کی حفاظت کا ذمہ ان ائمہ علیہ السلام نے لیا اور پوری جسے کہتے ہیں تندہی کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پیغام کی ایسی حفاظت کی کہ آج کوئی بھی مسئلہ ہو دنیا میں کسی بھی جگہ، چاہے وہ اس زمین کے اوپر یا چاہے اس زمین کی فضا سے باہر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ جب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو معلوم کرنے کا موقع آتا ہے تو سوال جاتا ہے کسی عالم کے پاس جو انہی ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی احادیث، ان کی سیرت، قرآن کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کو اس مسئلے کا حل کچھ عرصے میں نکال کے دے دیتا ہے. یہ کیا وجہ تھی کہ 250 سال کے اندر انہوں نے مختلف اسٹریٹجیز اپنائی. ہر وہ جسے کہتے ہیں کہ طریقہ کار، ہر وہ خرابی، ہر وہ فتنہ یا ہر وہ جس شیطان کی چال کہ جو اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، اسلام میں فتنہ انگیزی پیدا کرنے کے لیے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے شیطان چل سکتا تھا، وہ اس 250 سال کے اندر شیطان نے چلی اور اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ چلتا آیا. تو انہوں نے کام ایسا کیا کہ وہ جو 1,24,000 انبیاء کے درمیان زمانے سے شیطان کی چالیں چلتی آ رہی تھی اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ آپ کا دشمن بڑا تجربہ کار ہے، آپ کا تجربہ بہت محدود ہے، آپ کا تجربہ ان 1400 سال میں جو ہے وہ 1400 سال تک محیط ہے. اسلام کا تجربہ 1400 سال میں محیط ہے، لیکن اس کا تجربہ آدم سے لے کر اب تک مسلسل اپنا
تجربہ اور اپنے انجن کو، اپنے اصحاب کو، اپنے نبیوں کو، اپنے اماموں کو یہ اپڈیٹ کرتا چلا آ رہا ہے اور پچھلے تجربے بتاتا آ رہا ہے. لیکن ہمارے ان 12 اماموں نے اس 250 سال کے زمانے کے اندر اس طرح سے راہ حل اور اس طرح سے اپنی زندگی گزار کے بتایا کہ آج اگر ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک خاص امام کو اپنے لیے مورد اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، ہمارے لیے یہ آپشن کھلا ہوا ہے کہ جب ہم کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ ہمیں امام حسن والی اسٹریٹجی کو اپنانا ہو تو ہم امام حسن علیہ السلام کی اسٹریٹجی کو اپنائیں. جہاں پہ ہمارے لیے ضروری ہو کہ امام حسین والی اسٹریٹجی کو اپنانا ہے وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی طرح تن کے کھڑے ہو جانا ہے. جہاں پہ علمی میدان میں آگے بڑھنا ہو تو وہاں پہ صادق و باقر کی طرح علم کے خزانے لٹا دینے ہیں. تو یہ کسٹمائز کرنا پڑے گا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگیوں کے اندر. یہ 250 سال ایک ایسا گولڈن پیریڈ ہے کہ جب تک آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، جب تک کہ آپ ان کے زندگی کے حالات سے واقف نہیں ہوں گے، جب تک آپ ان کی زندگی میں گزرنے والے تکالیف اور مشکلات سے واقف نہیں ہوں گے، آپ کو ان کا طرز عمل سمجھ ہی نہیں آئے گا. میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی اور دوبارہ اس مثال کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف عربی کا آنا ضروری نہیں ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کی ادبیات سے واقف ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کو لہن معصوم، لہجہ معصوم، مزاج معصوم سے آشنائی ہونی چاہیے. اگر آپ مزاج معصوم سے آشنا ہوں گے، آپ لہن خدائی سے آشنا ہوں گے، آپ لہن سیرت رسول، سیرت ائمہ سے واقف ہوں گے، تب آپ جا کے کہیں اس حدیث کا لہجہ سمجھیں گے. وہی حدیث آپ پڑھتے ہیں، وہی حدیث آپ کا ایک عالم پڑھتا ہے، وہی حدیث ایک مجتہد، ایک آیت اللہ پڑھتا ہے، سب الگ الگ طریقے سے اس کے بارے میں سوچتے ہیں. وہی حدیث، وہی قرآن، وہی آیت ایک مستشرق اورینٹلسٹ پڑھتا ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، آپ کے علوم کو نیچا کرنے کے لیے وہ ان علوم میں اتنا تباہر حاصل کرتا ہے، اتنا ایکسپرٹیز حاصل کرتا ہے کہ اس سے بہترین عربی بولنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس سے بہترین منابوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہوتا. اس وقت شیعہ شناسی پہ سب سے بہترین اور سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ جہاں شیعہ شناسی پہ کام ہو رہا ہے، غیر شیعہ کی بات کر رہا ہوں، سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ اس وقت اسرائیل کے اندر ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس زمانے میں ہو رہا ہے، نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. میں صرف ایک تاریخی حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، خالی باقی آپ اس پہ تحقیق جا کے کیجیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد جب خلافت اولیٰ یا خلافت ثانیہ، خلافت اولیٰ کا دور تھا، تو آپ کو معلوم ہے جنگیں اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ ہوئیں. تو کچھ ایسے علاقے جہاں پہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بستیاں تھیں، یہی جن کو سیف الاسلام بعد میں کہنا شروع کر دیا گیا، وہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ کسی جگہ پہ حملہ کیا، اور اس حملے کے دوران ایک چرچ یا ایک عبادت گاہ ان کے قابو میں آئی، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا. ان پادریوں کو، ان احبار کو، ان رہنماؤں کو جب گرفتار کیا، یہودی یا عیسائی جو بھی تھے، وہ اس عبادت خانے کے تہخانے سے 40 بچے ملے جو جن کے سر منڈے ہوئے تھے اور جو قرآن پہ، توریت پہ، انجیل پہ مکمل عبور رکھتے تھے، اور ان کو تمام وہ علوم سکھائے جا رہے تھے، اور ان کو اسلام دشمنی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. یعنی ان کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. آپ اس کو ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا، میرے ذہن میں اس جنگ کا نام نہیں رہا. یہ ان 40 بچوں کو لے کے آ گئے، یہ بچے تھے، یہ تو بعد میں راز کھلا کہ یہ ہوا کیا. یہ 40 بچے جب پکڑ کے لائے گئے تو اب یہ غلاموں کی طرح بازار میں مدینہ کے بک گئے، اور جب بک گئے تو مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو انہی میں سے کعب اخبار اور فلاں اور فلاں اور فلاں میں بڑے بڑے نام ہیں، وہ مسلمان ہونے کے بعد وہ تمام اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ اسلام پھیلانا انہوں نے شروع کر دیا. وہ جو اسلام کے اندر بگاڑ آپ کو نظر آیا، اسلام کے اندر جو آپ کو ٹیڑھ پن نظر آیا اور ایکسپرٹیز کے ساتھ ٹیڑھا ہوا آپ کو اسلام کا راستہ نظر آیا، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. اس کی وجوہات کیا ہوئی کہ یہ خنثی نہیں ہو سکے اس زمانے کے اندر؟ کیا وجوہات ہو گئی کہ ان کو روکا نہیں جا سکا؟ اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو یہ بچے تھے، انہی گھروں کے اندر، اصحاب کے گھروں میں، تابعین کے گھروں میں جا کے پلنے لگے. پلتے پلتے ان کو بچپن سے برین واش کر کے ان کو وہ کیا ہوا تھا. پلتے پلتے یہ مسلمان بھی ہو گئے، اور پھر ان کی شادیاں مسلمانوں میں ہو گئی، مسلمان خاندان میں ان کے بچے ہو گئے، اور یہ مسلمان کہلانے لگے. وہ زمانہ آ گیا تھا، یعنی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد
وہ زمانہ آ گیا تھا. کل میں نے آیت پڑھی تھی کہ لوگ معنویت سے دور ہو گئے تھے. کیا وجوہات ہوئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام حسین کو شہید کر دیا گیا؟ معنویات سے دور ہو گئے تھے. نماز اور وہ دوسری عبادات کی طرف سے ان کی توجہ کم ہو گئی تھی. وہ دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھلا دی تھی. اور وہ حدیث کیا تھی؟ وہ حدیث بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ قیمتی چیز تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ایک میری اطرت اہل بیت. ہم بار بار اس کو سنتے ہیں, میں بار بار آپ کے سامنے اس کو دہرا رہا ہوں. ایک مقصد ہے اس کا دہرانے کا, آج اس کو دوبارہ میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. کہ اللہ کے رسول نے قرآن کس لیے چھوڑا تھا؟ کیونکہ قرآن ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. رسول کس لیے آئے تھے؟ داعی الی اللہ تھے, اللہ کی طرف لے جانے والے تھے. کس چیز کے ذریعے لے جا رہے تھے؟ قرآن کے ذریعے لے کے جا رہے تھے. ساتھ میں قرآن کے کیا چھوڑا؟ اہل بیت کو چھوڑا. تو اب اللہ کے رسول نے جو کہا تھا کہ دونوں کا دامن پکڑ لو, تو اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ کیا سمجھتے اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ہاتھ قرآن پہ رکھیں, ایک ہاتھ اہل بیت پہ رکھیں, یا ایک ہدف قرآن ہے ایک ہدف اہل بیت ہے, ایسا مطلب تھا؟ یا مطلب یہ تھا کہ یہ قرآن جسے ثقل اکبر کہا جاتا ہے, یہ اہل بیت اس قرآن کے مطابق میرے ہی راستے پہ تمہیں چلا کے لے کے آئیں گے. یعنی اہل بیت کو ہمیں پکڑنا کس لیے ہے؟ اہل بیت کا دامن کس لیے پکڑنا ہے؟ تاکہ ان کے ساتھ قرآن کے اوپر ہم اپنے قدموں کو اس نقش قدم پہ رکھے جو رسول اکرم نے اٹھائے. ہدف یہ تھا. ہدف یہ نہیں تھا. اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا؟ وسیلہ قرار دیا. وسیلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وسیلہ کسی چیز کے ذریعے کسی جگہ تک پہنچنا. وہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ وسیلہ. مجھے یہاں سے پہنچنا ہے کہاں پہ؟ مثال کے طور پہ آپ کے ڈاؤن ٹاؤن تک جانا ہے, تو جو وسیلہ میں استعمال کروں گا جانے کے لیے, وہ یا تو گاڑی ہوگی یا موٹر سائیکل ہوگی یا ٹرین ہوگی یا جہاز ہوگا یا جو بھی ہوگا. تو یہ جو وسیلہ مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ وسیلہ بھی میں ہی بتاؤں گا, اس سے تمہیں جانا ہے. تو اللہ کے رسول نے جو ہمارے ساتھ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. یہ مطلب تھا کہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے اور یہ اہل بیت اس کی بولتی ہوئی تفسیر ہے. جب تم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھو اور پرابلم کا شکار ہو, تو یہ اہل بیت تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں اسی قرآن کے راستے پہ لے کے چلے جائیں گے. یعنی ہدف کیا ہو گیا؟ اصلی ہدف قرآن مجید, اصلی ہدف اللہ تک پہنچنا. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ پتہ نہیں میں سمجھا سکا اپنی گفتگو کو یا نہیں سمجھا سکا. اب یہاں سے ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. اب یہاں سے ہوا کیا کہ ہمارے درمیان قرآن مجید کو بہت زیادہ ہلکا لینا شروع کر دیا گیا. ایک نے قرآن مجید کو بہت اہمیت دی, انہوں نے قرآن کو حفظ کیا, انہوں نے قرآن کے اوپر محفلیں کی, قرآن کی محفلیں, قرآن کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ سیمینار کیے, قرآن کے اوپر ایکسپرٹیز حاصل کی. اور ایک جو گروہ تھا اس نے قرآن کو اپنے ساتھ رکھا, لیکن زیادہ ان کا کام کس فیلڈ میں ہوا؟ اہل بیت علیہ السلام کے واقعات نکالنے میں, اہل بیت علیہ السلام کے فضائل نکالنے میں, اہل بیت علیہ السلام کے جسے کہتے ہیں کہ جنگوں کے حالات نکالنے میں, اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت, ان کے والدین کے نام نکالنے میں. میں بہت احتیاط سے چل رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے پاس میری پاس دلیل ہے, لیکن ایک دم سے پہلی دفعہ جب اس بات کو سنا جاتا ہے تو ایک دم سے جسے کہتے ہیں ریٹیلیٹ کرتا ہے دماغ. وہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کہ بات کیا کر رہے ہیں آپ ذرا غور سے سنیے گا, توجہ میری طرف رکھ کر. اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہمیں جو چیزیں سکھائی گئیں وہ رسول اکرم نے سکھائی, انہوں نے سکھائی نا, اصل بمبا تو وہی ہیں. تو مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں. وہ حدیث یہ ہے کہ اپنی محفلوں کو ذکر علی ابن ابی طالب کے ذریعے زینت بخشو. آپ نے سنی ہے, زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. یہ حدیث سب نے سنی ہوئی ہے نا, اور اسی حدیث کو سنتے ہوئے ہم اپنی مجالس کے اندر ذکر اہل بیت کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق, ان کے قول کے مطابق, ان کے فعل کے مطابق ہم یہ کام کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, رسول اکرم نے صرف ایک یہی بات کی تھی؟ سوال غور سنیے گا, کسی اور طرف اپنے دماغ کو بھٹکنے نہ دیجیے گا شیطان کے پیچھے پیچھے جا کے, میری بات کو غور سنیے گا. اللہ تعالیٰ کے رسول کے جملے کو دوبارہ سنیں, زینت دو اپنے محافل کو, اپنی مجالس کو, کس کے ذریعے؟ ذکر علی ابن ابی طالب کے ذریعے. ٹھیک ہے, اب آئیں, زینت کیا چیز ہوتی ہے؟ مثال دیتا ہوں بچوں کے لیے, بزرگان سے معذرت کے ساتھ. میرے ایک نوجوان ساتھی ہیں, تازہ ماسٹرز کیا, بہترین جاب مل گئی, اور بہترین جاب کرنے کے بعد
ان کو ایک بہترین سا گھر بنانے کا خیال آیا, پیسہ بہت ہے, گھر بنانے کا خیال آیا, پوری دنیا میں سفر کیا, اسپین سے کچھ خاص پیسز لیے, جرمنی سے کچھ خاص کرسٹلز اٹھائے, کسی جگہ سے خاص 20 قسم کے پردے اٹھائے, ترکی سے فانوس اٹھائے, ایران سے قالین اٹھائے, مختلف جگہ سے دنیا کے ڈیکوریشن پیسز, زینت کی تمام چیزیں جمع کر کے گھر پہ لا کے رکھ دی. پھر اس کے بعد آپ نے جہاں سے مٹی بجری ملتی تھی وہ بجری اٹھائی, سریا اٹھایا, سارا سامان جو گھر بنانے کا تھا لا کے ڈھیر کر دیا. پہلا کام کیا کرنا تھا, پہلا کام کیا کرنا تھا آپ کا, کہ اس پھیلے ہوئے تمام را مٹیریل کو ارینج کرنا تھا, ری ارینج کرنا تھا نا. ارینج تو ایک جگہ آپ نے کر دیا, ڈھیر لگا دیا, اب اس کو کسی جگہ پہ فٹ کرنا تھا نا. یہ را مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے سارا کا سارا, سجاوٹ کا بھی, بنیادوں کا بھی, جسے کہتے ہیں پختگی کا, تمام چیزوں کا را مٹیریل موجود ہے. لیکن اگر میں یہ کام شروع کروں کہ میں بڑی بے چینی سے, کہ میں سے انتظار نہیں ہو رہا اور مجھے خوبصورتی چاہیے, میں اس خالی زمین کے اوپر 2 بانس لگاؤں, اس پہ قیمتی مخملی پردے لٹکاؤں, اور پردے لٹکانے کے بعد اس کے اندر قیمتی شوکیس اور قیمتی صوفے رکھوں, اور اس کے بعد جو کرسٹل پیسز جو میں لے کے آیا تھا وہ میں لگاؤں, اور اس کے بعد کہوں مزدوروں سے کام شروع کرو, تو لوگ مجھے کیا کہیں گے, ان کا دماغ کیا ہو گیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس زیادہ تیز ہو گئی ہے ان کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زینت اس وقت کی جاتی ہے کہ جب آپ بنیاد ڈال چکے ہوں, گھر تعمیر کر چکے ہوں, اس کی فنیشنگ کر چکے ہوں, جب آپ کو خطرہ نہ ہو کہ کسی قسم کی گندگی میری ڈیکوریشن پہ گرے گی. تو پھر جب تمام کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ تمام کام کرنے کے بعد ایک صفائی والے کو بلاتے ہیں, وہ کلیننگ کرتا ہے, کسی قسم کی کثافت, کسی قسم کی نجاست, کسی قسم کا گندا کام, گندی چیز نظر نہ آئے, کوئی دھبا, کوئی جسے کہتے ہیں کوئی رنگ کا اور کسی چیز کا دھبا نظر نہ آئے. اور جب یہ سارا کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ خوبصورت سے پردے لٹکاتے ہیں, پھر آپ وہ ڈیکوریشن پیسز لگاتے ہیں, پھر آپ خوبصورت سے فانوس لٹکاتے ہیں. تو اب آپ سے کہا جاتا ہے کہ اب جو آپ نے زینت کی ہے وہ آپ نے زینت کی ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. تو اب پہلا کام کیا ہے کہ بنی الاسلام و خمسہ, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنیاد پہلے پڑتی ہے یا زینت پہلے ہوتی ہے؟ بنیاد کے بعد فنیشنگ ہوتی ہے یا زینت ہوتی ہے؟ فنیشنگ ہوتی ہے نا. تو یہی ہم اپنی زندگی میں اور اپنے ذہنوں میں کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس سارا را مٹیریل ضرورت کا موجود ہے. یہ مجالس اس لیے ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں وہ انجینئرنگ سکھائے کہ ہم تمام چیزوں کو صحیح وقت پر صحیح جگہ پہ لگائیں. تو وہ محفلیں کہ جو زینت اور ان تمام چیزوں کی طرف جاتی ہیں, ان محفلوں میں جب تک یہ تیاری نہ کر لی گئی ہو کہ بنیادیں پڑ چکی ہوں, فنیشنگ ہو گئی ہو اور تمام دروازے لگ چکے ہوں, چوروں سے محفوظ کر لیا گیا ہو, اس کے بعد ڈیکوریشن فیس اور زینتیں جو ہے وہ لگائی جائیں گی. ورنہ تو آپ پہلے زینتیں سجا لیں اور پھر ساری ان زینتوں کے اوپر سیمنٹ بجری گارا وہ گر جائے گا اور ساری زینت آپ کی کیا ہو جائے گی, بیکار ہو جائے گی. یا تیز ہوا کا جھونکا آئے گا, اس ساری زینت کو جو ہے وہ ہوا کے ساتھ اڑا کے لے جائے گا, یا بارش اس کو خراب کر دے گی. تو زینت ہی رہتی ہے, لیکن آثار کیونکہ آپ نے حفاظت کے اس کے آثار جو ان کو نہیں روکا, تو وہ زینت آپ کے ذہنوں میں خراب ہو جاتی ہے. زینت ہمارے ذہن کو جلا بخشتی ہے. مولا علی علیہ السلام کا ہمارے ذہن میں ہمارے جو ہے وہ اس سے شکوفے پھوٹتے ہیں, اس سے ہمارے ذہنوں میں بالغگی آتی ہے. لیکن کیونکہ بنیادیں پکی نہیں ہوتی ہمارے بچوں کی, ہمارے نوجوانوں کی جو ہے وہ صحیح طرح سے تربیت نہیں ہوتی دین کے حساب سے, تو وہ ساری کی ساری اشکالات میں تبدیل ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کسی اور مطلب میں اس کو لے کے نہیں آئے گا. میں آپ کو اسٹیپ وائز بتا رہا ہوں, میں کسی چیز کی مخالفت آپ کے سامنے نہیں کر رہا, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سی چیز کس ترتیب سے دینی ہے. آپ اپنے 6 مہینے کے بچے کو جو ہے وہ روسٹ نہیں کھلاتے, جو کہ بہت مزیدار ہوتا ہے. 6 مہینے بچے کو خالص بھینس کا دودھ نہیں پلاتے, بہت طاقتور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے فیڈنگ کس طرح سے کرنی ہے اس طرح سے. ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم نے اپنے لیے ایک کلاس کا انتخاب کر لیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کلاس سے آگے جانا ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے لیے کچھ چیزوں کو جو سن کے ہمارے ذہن پکے ہو چکے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم وہی سنیں گے, سامنے والا اگر اسی کے مطابق بیان کرے گا تو بہت اچھا, واہ 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 نعرہ حیدری, اور ہمارے مطابق اس نے بات نہیں کی تو ہم نے تو یہ سنا نہیں تھا, یہ کون سے نئے آ کے بیان کرنے والے آ گئے. کس وجہ سے؟ کم علمی کی وجہ سے, کم نالج کی وجہ سے, صحیح طریقے سے صحیح چیز کو صحیح جگہ پہ نہ رکھنے کی وجہ سے. تو آج میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اس
پلیسمنٹ کو تھوڑا سا ری ارینج کروں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہاں تک ساتھ ہے نا میرے آپ؟ کوئی ابھی فتوی تو نہیں لگے نا مجھ پہ؟ آگے میں ایک اسٹیپ چلوں. جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ زمر کی آیت نمبر 39 ہے. بہت وقت میرے پاس کم ہے اور مجھے بہت ساری چیزیں آپ کو سامنے آج بیان کرنی ہے. اگر 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں تو مجھے معاف فرمائیے. پنکھا میری طرف روک دیں اس کو. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری طرف کر کے روک دیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. گاڑی کو آپ تیز اسپیڈ میں چلائیں گے تو گرم زیادہ جلدی ہوتی ہے. محمد وآل محمد بلند میں نے آپ سے یہ بیان کیا تھا کہ جتنی بھی سورہ آپ پڑھتے ہیں ان میں جب وہ آیت جس میں قل لکھا ہوتا ہے اس آیت کو آپ پڑھیں تو خصوصی توجہ دیں. اور وہ توجہ میری طرف توجہ کریں. آپ لوگ پنکھا ہو جائے گا اس طرف. تو اس میں توجہ یہ دیں کہ قل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ کوئی میسج ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کو سب سے بلند مقام, سب سے بلند رتبہ, سب سے بلند جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے وہ کس چیز کا ملا ہے؟ قیامت میں کس چیز کا تحفہ سب سے بڑا تحفہ ہوگا اللہ کے رسول کے لیے؟ ہاں, شفاعت. بہترین, زبردست. یعنی شفاعت وہ ایک ایسا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کہ ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, پوری انسانیت میں آنے والے گناہگاروں کے لیے شفاعت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یعنی اللہ کے رسول اپنی امت کی شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے, شفاعت کے لیے کچھ کرائٹیریا ہے. ہمارے سامنے بعض دفعہ رزلٹ بیان کیا جاتا ہے. بچے سے آپ کہتے ہیں نا کہ بیٹا میتھ کے 2 ٹیبل یاد کر لو, انگلش کی 2 پوئمز یاد کر لو, اردو کے 2 ایسے تمہیں لکھنے ہیں. یہ جب سارے کام کر لو گے تو میں تمہیں باہر لے جا کے تمہارے لیے تمہاری پسند کی چیز دلواؤں گا. اب اس بچے کو یہ یاد رہ جاتا ہے کہ بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں باہر لے کے جاؤں گا, پسند کی چیز دلاؤں گا. بیچ میں جن چیزوں کے بدلے وہ چیز دلائی جانی تھی وہ کہتا ہے چھوڑو, یہ تو میں نہیں کر رہا, میں ہوم ورک نہیں کروں گا, پوئمز یاد نہیں کروں گا. اور جس دن وعدے کا دن ہوتا ہے کہ جس دن امتحان دینا ہوتا ہے, بچے سے باپ پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ نے وہ کام کر لیا؟ تو بیٹا کیا کہتا ہے, بابا کام تو نہیں کر سکا لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا, وعدہ خلافی گناہ ہے. آج آپ کو مجھے لے کے جانا ہے, مجھے سائیکل یا اسکوٹر یا جو بھی کچھ دلانا ہے آپ نے دلائیں گے آپ, یا موبائل یا ٹیبلٹ. تو باپ کہتا ہے بیٹے میں نے کچھ شرطیں رکھی تھی اور ان شرطوں کے نتیجے میں آپ کو کہا تھا کہ آپ نے وہ کام کر لیا تو میں دلاؤں گا. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بچوں کی طرح ہمارے دماغ سے شرطیں نکل جاتی ہیں اور ہمیں وہ بات یاد رہ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول سب کی شفاعت کریں گے. ہمیں وہ امام حسین علیہ السلام کی, امام صادق علیہ السلام کی, امام باقر علیہ السلام کی, امام رضا علیہ السلام کی وہ ساری حدیثیں بھول جاتی ہیں جو انہوں نے شیعوں کی نشانی کے لیے بیان کی تھی. اور وہ جملہ یاد رہ جاتا ہے, ایک آنسو بہا لو تمہاری جنت پکی. ہمیں جنت یاد رہ گئی, ایک آنسو یاد رہ گیا, شفاعت یاد رہ گئی. لیکن جن شرائط کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں ملنی تھی وہ اگر کوئی بتاتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی, اور اگر نہیں بتاتا آپ کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں واہ واہ میرے پاس تو 200 محلوں کے اور 400 حوروں کے جو ہے وہ رجسٹری لکھی ہوئی ہے. سارے یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب وہ محل اس کا دروازہ کھلے اور کب میں اس محل کے اندر داخل ہوں. ایسا ہی ہے نا, محل جنت کے ٹکٹ تو آپ کو بہت ملتے ہیں نا, کنفرم جنت, بالکل جنت کنفرم, لیکن بشرط ہاں و شروط ہاں. اب میں یہ شرائط قرآن مجید کی زبان میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کروں گا, پھر سے تراویحاں شروع. ٹھیک ہے, ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. تراویح پڑھنا بہت اچھی بات ہے آپ کو پتا ہے, لیکن جماعت کے ساتھ نہیں. وہ 100 رکعت نمازیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں بھی وہ ہیں, لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کو بدعت ہے. ہمیں بھی حکم ہے, ہم وہ پڑھتے نہیں, وہ الگ بات ہے. ہم 100 رکعت ایک دن میں پڑھ کے بس چھٹی کر لیتے ہیں اپنی, لیکن پڑھنا ہمارے یہاں بھی وہی 100 رکعت نماز موجود ہے, لیکن اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بدعت ہے. اس لیے میں آپ کے فرادہ کی نیت سے آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھ رہا ہوں, ان کو غور سے سنیے گا, اس نیت سے پڑھیے گا, سنیے گا کہ ان کو آپ کو جا کے تفصیل سے دیکھنا ہے گھر پہ. میں ایڈریس بتا رہا ہوں, بعد میں ریکارڈنگ آپ کے پاس ہوگی, اس میں سے ایڈریس نکالیے گا اور ان کی آگے پیچھے کی آیات کو ضرور دیکھ لیے گا, کیونکہ میں آپ کو ایک چمچہ چکھا رہا ہوں, خالی پوری کی پوری نہاری ہے. کراچی والوں کے لیے بریانی ہے,
ٹھیک ہے, ایک چمچے سے آپ کو صرف ذائقہ آئے گا, پیٹ نہیں بھرے گا. میں صرف آپ کی بھوک کو بڑھانے کے لیے یہ ایک ایک اسپون ہر غذا کا آپ کو بفے سے اس کے چکھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, قل اے رسول کہہ دے, انی امرت, بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے, ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہ میں عبادت کروں صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. یعنی اللہ کے رسول کو یہ حکم ہے کہ آپ نے ڈنڈی نہیں مارنی کہ شفاعت کا حق تو آپ کے پاس ہے, جنت آپ کے لیے بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خلقت کو جو ہے پوری خلق کیا ہے, تو ذرا سی بھی ڈنڈی ماریں گے تو یہ سارا حق آپ سے چھن جائے گا. ابھی آگے قرآن مجید میں بڑی سخت آیات ہیں, ٹھیک ہے, یہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیات ہیں جو قرآن مجید میں بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. پہلی سورہ زمر کی آیت نمبر 39 37 38 39 بیان کی آپ کے سامنے, کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص طریقے سے, اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. وہ امرت, اور مجھے حکم دیا گیا ہے, لأن اکونا اول المسلمین, کہ میں پہلا مسلمان بنوں. یعنی پہلے جو میں تمہیں اسلام کو حکم دے رہا ہوں, تمہیں تسلیم ہونے کا حکم دے رہا ہوں, وہ جو میرے باپ نے میرا نام مسلمان رکھا تھا, تو پہلا مسلمان میں ہوں. اس دین کا, اس قرآن کا پہلا مسلمان کون ہوں؟ میں رسول اکرم ہوں. اور پھر فرماتے ہیں یہ ہے آیت سننے والی, قل, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں, قل بار بار لگایا اللہ تعالیٰ نے. میں نے آپ سے کہا تھا قل جہاں لگاتا ہے جہاں پہ سامنے والا کہتا ہے کہ یہ آپ کی بات ہے, قرآن کی بات ہے, اللہ کی بات ہے, تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ قل بھی لگا دیتا ہے کہ کسی قسم کا شک نہ پڑے. تو اللہ تعالیٰ قل, ان سے کہہ دو, انی, یہ انی دو الفاظ سے مشتمل ہے. انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک, یقیناً, حتمن. کہتے ہیں انی, یہ یا کے ساتھ ملتا ہے, یا متکلم یعنی میں, ٹھیک ہے, نی جسے آپ کہتے ہیں, انی بے شک میں, اخافو, میں خوف رکھتا ہوں, میں ڈرتا ہوں, ان عصیتو, اگر میں نے اللہ کی معصیت کی, ربی اپنے پروردگار کی, اپنے پالنے والے کی معصیت کی, عذاب یوم عظیم, قیامت کے عظیم دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. یعنی اگر میں نے یہ کی تو میرے لیے بھی خدا نخواستہ وہ عذاب ہے اگر میں نے معصیت کی. رسول اکرم فرما رہے ہیں جو مقصد ہدف خلقت کائنات ہیں, جن کے لیے پوری کائنات کو خلق کیا گیا ہے, ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کہیں کہ ہم سارے گناہ کرتے رہیں اور رسول ہمیں بخشوا کے چلے جائیں گے. آگے آئیں, میں صرف آیات پڑھوں گا, ٹھیک ہے, اور 2-3 روایات. ایک اور, اس کے بعد سورہ فرقان آیت نمبر 27 سے 29 تک آپ کے سامنے پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. بری صحبت کے بارے میں, برے دوستوں کے بارے میں اس آیت کو بیان کیا گیا ہے. قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے, اور قیامت کے دن کہتے ہیں حسرت کا عالم ہوگا جو جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے. حسرت میں, اور جسے کہتے ہیں نا کہ جب بچہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ مجبور ہوتا ہے, وہ کسی کام کو کر نہیں پاتا, تو یا تو اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے, یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو کاٹنے لگتا ہے. یا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دیوانہ ہو جس کا ذہن صحیح سے کام نہ کرتا ہو, تو وہ اپنی انگلیاں کاٹتا ہے. کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہے؟ وہ اپنی انگلیاں کاٹتا ہے. یا کبھی وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں کر پاتی, کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے, تو وہ اپنے ہی بچے کو مارنا شروع کر دیتی ہے جب وہ کچھ نہیں کر پاتی. تو یہاں پہ اس حسرت کو, اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جہنم میں اس کو ڈالا جا رہا ہوگا, اور وہاں پہ وہ اپنی انگلیاں کاٹ رہا ہوگا ایسے ایسے کر کے, ٹھیک ہے. اور کیا کہہ رہا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ, اس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سیدھا راستہ اختیار کیا ہوتا. وَيَا لَيْتَ وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا, اللہ نے بھی نام نہیں لیا, ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہائے میری بدبختی, کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. شکر کریں کہ ہماری دوستی اللہ کے رسول کے کس شخصیت کے ساتھ ہے. وہاں پہ قیامت میں جو ان ہستیوں سے منسلک نہیں ہیں, وہ اپنی انگلیاں کاٹیں گے اور کہیں گے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے اللہ کے راستے سے ہٹا کے کسی اور راستے پہ ڈال دیا. اور اس کے بعد فرمایا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. کہتے ہیں اس نے نصیحت, یعنی قرآن کے آ جانے کے پاس, میرے پاس آ جانے کے, مجھے اس کے قبول کرنے سے بیکار, یعنی شیطان کے اوپر الزام رکھے گا وہاں پہ کہ شیطان نے اس کے باوجود کہ قرآن میرے گھر میں موجود تھا, قرآن کا ترجمہ میرے پاس موجود تھا, اس کو پوچھنے کے لیے میرے پاس علماء موجود تھے, اس کو پوچھنے کے لیے میرے پاس تفاسیر موجود تھی, لیکن شیطان نے مجھے بہکا دیا, میں نے اس کو اٹھا کے کھولا بھی نہیں, میں نے دیکھا بھی نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے. تو کہتا ہے کہ اس نصیحت, اس قرآن کے میرے پاس آ جانے کے بعد مجھے اس کے قبول کرنے سے بہکا دیا. شیطان تو ہے ہی مشکل وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا دغاباز. شیطان کا کام ہی ہے, اس نے کیا کہا تھا, میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا
اور تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا. ٹھیک ہے, میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں, اور میں نتیجہ اپنی زبان سے دینا نہیں چاہ رہا ہوں, میں نتیجہ آپ کے ذہنوں پہ چھوڑ رہا ہوں. قرآن مجید جس طرح چھوڑتا ہے نا, نتیجہ بعض دفعہ بیان نہیں کرتا, آپ کے سامنے مطالب بیان کرتا چلا جاتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ نتیجہ تمہارا دماغ ہم نے دیا ہے, تمہیں ذہن دیا ہے, عقل دی ہے, تدبر دیا ہے, اس کے ذریعے نتیجہ نکالتے جاؤ. یہ صرف اپنے ذہن میں رکھیے گا. آیت فرقان 27-29, خلاصہ کہ بری دوستی, شیطان کی مائیت, شیطان کی پیروی کس طرح سے آتی ہے, جہنم میں ڈال دیتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے خدا رحمان ہے معاف کر دے گا, خدا رحمان ہے معاف کر دے گا, بالکل خدا رحمان ہے, لیکن خدا قہار بھی ہے, خدا ذو انتقام بھی ہے. خدا کی صفت رحمانیت تمام صفات پہ جو ہے وہ حاوی ہے, لیکن اس صورت میں حاوی ہے کہ جب آپ نے خدا کی کھلم کھلا نافرمانی نہ کی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا ایک کرائٹیریا دیا. پھر اس کے بعد کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے, کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیا اس کو میں ایسے دبا کے رکھوں اپنے سینے کے ساتھ کہ مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے, یا میں اس کو ایسے کر کے پکڑ کے رکھوں. نہیں, مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مطالب, جو مفاہیم, جو چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں, ان مطالب کے اوپر مضبوطی سے قدم جما کے چلو, تو شیطان تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا نہیں پائے گا. کیونکہ اس نے تو کہا ہے کہ میں عبادت الصالحین کو بھٹکا ہی نہیں سکتا. جو صالح بندے نہیں ہیں تیرے, ان کے اوپر میرا زور چلے گا, باقی اوپر زور چلتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, ان پہ تو میرا زور ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ, کہ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. پھر ایک سوال ہے جو محمد والے محمد پہ, ایک روایت ہے کافی کے اندر جو علماء کے لیے, ایک آیات ساری کی ساری ہمارے لیے بھی, علماء کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی ہیں, لیکن علماء کے لیے خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اذا ظہر البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ فمن لم یفعل فعلیہ لعنت. کہتے ہیں کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اذا ظہرت البدع, کہتے ہیں کہ جب بدعت دین میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے, بدعت کہتے ہیں ہر وہ کام جو دین کا حصہ نہ ہو اس کو دین بنا کر انجام دیا جائے. ہر وہ کام جو دین کا حصہ نہ ہو اسے دین بنا کر بیان کیا جائے, وہ دین میں بدعت کہلاتی ہے. اور بدعت ساری کی ساری ضلالت ہوتی ہے, اور ضلالت کا انجام دوزخ اور گمراہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب امت کے اندر میری بدعات ظاہر ہونا شروع ہوں, میری امت کے اندر, فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ, تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے, ڈرے نہ کہ میں آج یہ اگر بات کر دوں گا تو میری بات لوگوں کو پسند نہیں آئے گی. اس بات سے نہ ڈرے کہ میری اس بات کی وجہ سے نعرے نہیں لگ رہے, اس بات سے نہ ڈرے کہ لوگوں کے دل نازک آبگینے ٹوٹ جائیں گے. نہیں, اللہ کے پیغام کو پہنچائے. جہاں اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کوتاہی کی, عالم تو پکڑا ہی جائے گا, عوام بھی پکڑی جائے گی. کہ تمہیں اس نے نہیں بتایا تھا تو دوسرے تو موجود تھے, ان کو بلانا تھا نا, ان سے پوچھنا تھا. تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا, کوشش کری, تم نے کی نہیں, بول تو اگر نہیں کی تو کسی سے پوچھنا تو چاہیے تھا تمہیں, اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے تھا اگر تم خود نہیں کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ عالم کا کام ہے کہ جب بدعات ظاہر ہو رہی ہوں تو وہ اپنے علم کا اظہار کرے. فمن لم یفعل فعلیہ لعنہ, اگر یہ کام وہ نہیں کرتا اور مادیات کے اندر, دنیا پرستی کے اندر آ کر اپنے ہوا و نفس کے پیچھے چلنے لگتا ہے تو علیہ لعنہ, تو اس کے اوپر لعنت ہے, اس کے اوپر لعنت ہے. رسول کی لعنت بھی ہے, خدا کی لعنت بھی ہے. اس کے بعد بلکہ اس کے بعد میں ذرا تھوڑا سا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے. آپ کو عمر بن لوہی کا میں نے ایک واقعہ سنایا تھا, کسی کے ذہن میں ہے؟ عمر بن لوہی جس نے بت پرستی کی ابتدا کی تھی عرب میں, کسی کے ذہن میں ہے وہ واقعہ جو میں نے سنایا تھا؟ کس نے سنا تھا پہلی یا دوسری مجلس میں, تیسری مجلس میں نے سنایا تھا کہ عرب میں بت پرستی کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کو. حیرت ہے بہت کم لوگوں نے سنا. میرا خیال ہے میری تقریر کے دوران جو ہے لوگوں کو نیند بڑے سکون سے آتی ہے. بہرحال میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں, 5 منٹ کے اندر, 4 منٹ میں اس کو آپ کے لیے جو ہے وہ کیا نام ہے ریپ اپ کر دوں گا. دیکھیں مشرکین مکہ, ہم کیوں بار بار ان کو زمانے جاہلیت کو, مشرکین مکہ کو ڈسکس کرتے ہیں؟ جس طرح بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے لیے بیان کیے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو جو اس وقت موجود تھی ان کی ہدایت کے لیے, تو اس کے بعد یہ مشرکین مکہ ہمارے لیے ایک, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہم نے سبق ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, کس طرح سے ان کے درمیان یہ برائیاں آئیں. تو ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ مشرکین مکہ
ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، لیکن ان کے ہاں رسومات اور عبادات میں اتنی تبدیلی آ چکی تھی کہ حج ضرور کرتے تھے، کعبے سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر سال حج پہ آتے تھے. جب مکہ کا رہنے والا کسی جگہ جاتا تو پہلے آتا، کعبے کا طواف کرتا، اس کی زیارت کرتا، پھر مکہ سے باہر جاتا. جب کہیں سے واپس آتا تو اپنے گھر جانے سے پہلے خانہ کعبہ میں آتا اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا، زیارت کرتا، پھر گھر جاتا. یہ ان کا طریقہ کار تھا. عرب بہت محبت کرتے تھے خانہ کعبہ سے، ٹھیک ہے نا. یہ اتنی محبت کرتے تھے کہ اس محبت میں شیطان نے آ کے تھوڑا سا ان کو دھکا دیا. بعض دفعہ ان کو لمبے لمبے سفروں پہ 3 مہینے 4 مہینے کے لیے جانا پڑتا تھا. تو اب ان کے درمیان کسی شیطان کے ایک چیلے نے یہ ڈالا کہ وہاں پہ تو خانہ کعبہ ہوتا نہیں، تم کعبے سے دور ہوتے ہو. تو یہ جاتے جاتے خانہ کعبہ کا ایک پتھر اٹھا کے ساتھ لے کے جاتے تھے، اور جب ان کا دل خانہ کعبہ کے لیے تڑپتا تھا یہ پتھر کو وہاں پہ رکھتے تھے، اس کے گرد طواف کرتے تھے، اس کو چومتے تھے اور پھر اپنی جیب میں رکھ لیتے تھے. اس طرح کر کے گزارتے تھے. پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ بعض دفعہ پتھر لے آنا بھول جاتے تھے، تو وہ کھجوریں جو مکہ کے اندر اگتی تھی وہ کھجوریں ان کے پاس ہوتی تھی کھانے کے لیے. تو ایک صحابی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جہالت کے زمانے میں، اپنے کفر کے زمانے میں ایک دفعہ سفر پہ گیا، مجھے زیادہ لمبا عرصہ ہو گیا، میں کعبے کی زیارت کے لیے تڑپ رہا تھا. تو میں نے جو وہ کھجوریں تھی ان سے ایک بت بنایا، اس کی پوجا کی، اور جب مجھے بھوک لگی میں نے اس کو توڑ کے کھا لیا. پہلے اس کی ٹانگ کھائی، اس کا ہاتھ کھایا. یہ میں نے آپ کو مختصر کر دیا. عمر بن لوہی کا واقعہ میں نے اس کے اندر بیچ میں کر دیا. وہ عمر بن لوہی کون تھا کہ اس کو پتا تھا کہ یہ اس طرح کعبے کی احترام کرتے ہیں. تو وہ جب یمن گیا ہے اور یمن سے وہ پہلا لات یا عزا کا بت لے کے آیا ہے، اس نے خانہ کعبہ میں رکھ دیا. تو پہلے یہ پتھر لے کے جایا کرتے تھے، اور جب ان کو بت کی شکل مل گئی تو وہ بت پتھروں کی صورت میں بنے، لکڑیوں کی صورت میں بنے، کھانے کی کھجور، آٹے اور ان چیزوں سے بت بننے شروع ہوئے. تو یہ بت پرستی ان کیا چلنی شروع ہو گئی. اس وقت کے جو ان کے علماء تھے یا اس زمانے میں جو اپنے آپ کو صاحب علم کہتے تھے، جو اپنے آپ کو آسمانی کتابوں کا جسے کہتے ہیں جاننے والا کہتے تھے، انہوں نے ان بدعات کو ہونے سے روکا نہیں، جس کی وجہ سے بت پرستی ان میں راسخ آ گئی. یہی کام امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا. وہ کام کیا کیا تھا کہ اسلام کو کفر کے اندر تبدیل کیا جا رہا تھا. یزید نے علناً کفر اور اس کے عقائد کو اسلام کی جڑوں میں ڈالنا شروع کر دیا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایسا اس کو جھٹکا دیا کہ اس نے کفر سے دوبارہ منافقت کا روپ جو ہے وہ دھاڑ لیا. یعنی یزید آخری وہ شخص تھا جس نے یہ جرت کی تھی کہ وقت کے امام سے بیعت مانگے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی بھی حاکم کی جرت نہیں ہوئی کسی امام سے وہ بیعت مانگے. حتیٰ یزید بھی امام سجاد سے بیعت نہیں مانگ سکا، اس نے بیعت نہیں مانگی امام سجاد سے. کسی امام کا مجھے تو نہیں ملا تاریخ میں، آپ کو اگر ملا تو بتائیے گا کہ کسی بھی خلیفہ نے جو بعد میں آئے انہوں نے کسی امام سے بیعت کا سوال کیا. امام حسین علیہ السلام نے وہ کام کیا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ بدعات بڑھنے لگے، اس کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہوتی ہیں اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر؟ اسلام سے دوری، رسول کی سیرت سے دوری. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اس بندے امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں رسول کی، اپنے نانا کی سیرت کو، اپنے بابا کی سیرت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں قرآن کی حدود، اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں، ان حدود کا تحفظ کرنے کے لیے اپنی جان کو دینے کے لیے نکل رہا ہوں. یہ آپ نے مدینہ کا وہ خطبہ سنا تھا جب وہ نکلتے وقت انہوں نے محمد بن حنفیہ سے ارشاد فرمایا تھا اور لکھ کے بھی گیا تھا. اس کے بعد قرآن مجید اس بے اعتنائی برتنے والوں کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتا ہے اس کو ذرا سنیں. سورہ طٰہٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی طٰہٰ ہے، ان کے نام پر یہ یا ان کے لقب پہ یہ سورہ شروع ہوتی ہے. طٰہٰ، اس کی آیت نمبر اس کی آیت نمبر ہے 125، 26 اور 124. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو تنگ دستی، یہ پستی، ان کے رزق میں کمی اور دوسروں کے رزق میں اضافہ، یہ کیوں ہے اور خصوصاً مسلمانوں میں کیوں نظر آتی ہے؟ قرآن مجید میں اس کی ریزن بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. کہتے ہیں کہ جو کوئی میرے ذکر، میرے قرآن کو بھلا دے گا، اس سے منہ موڑ لے گا، اس سے بے اعتنائی برتے گا، اس کی زندگی میں تنگی ہوگی، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. ضروری نہیں ہے وہ ملینر بھی ہو، لیکن اس کے دماغ میں ایسی تنگی ہوگی کہ وہ ہر طرف کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، عجیب اس کے دماغوں میں چل رہی ہوں گی، کہیں اس کے اوپر مقدمے چل رہے ہوں گے، یعنی وہ قید میں ہوگا. اس کی معیشت جو ہے نا، معیشت زنکا کا ہے، یعنی وہ پوری طرح جکڑا ہوا ہوگا معاشرے اور سسٹم کے اندر. بظاہر بڑا سا گھر بھی ہوگا، بظاہر بڑی سی گاڑی بھی ہوگی، لیکن سسٹم میں ایسا جکڑا ہوا ہوگا کہ اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کر سکے گا.
اور آپ ان معاشروں کے اندر ایسا جھگڑا ہوا لوگوں کو دیکھتے ہیں. کیا وجوہات ہے کہ نہ بول پاتے ہیں نہ کچھ کر پاتے ہیں, صرف قرآن سے دوری. قرآن اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے, قرآن سے دوری. اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو اندھا محشور کرے گا. کیا کہا ہے, یوم ونحشرہ یوم القیامہ اعمی, کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کرے گا. اور جب یہ پوچھیں گے اے اللہ ہم تو دنیا کے اندر دیکھتے تھے, تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیونکہ ہماری آیات تیرے پاس آئیں, ہمارا قرآن تیرے پاس آیا اور تو نے انہیں بھلا دیا, اور آج ہم بھی تجھے بھلا دیں گے. یہ کوئی مذاق نہیں کر رہا میں, یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے حدیث آئی تھی, بیچ میں راویوں نے گڑبڑ کی اور یہ حدیث ڈالی ہے. نہیں, قرآن کی آیت ہے. آپ لوگ جا کے گھر پہ دیکھیے گا, میں اگر کہیں ڈنڈی مار رہا ہوں اس کے اندر تو آپ لوگ خود جا کے چیک کریے گا اس کو. یہ ہو گئی قرآن سے بے اعتنائی برتنے والوں کا انجام. ایک اور آپ کو بیان کروں کہ خالی یہ چیزیں نہیں ہوتی, اس کے ساتھ ایک اضافی جو ہے وہ ایڈوانٹیج بھی ملتا ہے گناہ کرنے والوں کو. وہ ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ایک شیطان ہم نشین اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے, آگے نظر نہیں آتا لیکن ہر برے کام میں کھینچتا ہے اس کو, ہر برے کام میں لے جاتا ہے. ایک شیطان جڑ جاتا ہے, قرین کا لفظ استعمال ہو, قرین کہتے ہیں ایسے جڑا ہوا کہ آپ اس کو اپنے آپ سے جدا نہ کر سکیں. کبھی آپ اپنے سائے کو اپنے سے جدا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا, سایہ آپ سے جدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے, وَمَن يَعْشَ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہتے ہیں کہ جو رحمان کی یاد سے اندھا بنے گا, اس قرآن سے اندھا بنے گا, ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیں گے, پھر وہ اس کا ساتھی بن جائے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن سَبِيلِهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور وہ شیطان انہیں راستے سے روکتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. یعنی شیطان اپنے راستے پہ چلاتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. میرا دل نہیں مانتا, آپ نے سنا ہوگا, میرا دل نہیں مانتا, میرے نزدیک یہ اچھا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ نہیں آتی. امام اس زمانے کے بارے میں نہیں جانتے تھے, ارے روزہ رکھنا 9 سال کی بچی کے لیے بہت مشکل ہے, اللہ تعالیٰ نے کیسے کہہ دیا, میرے بچے کا امتحان ہے, یہ جینئر مشکل ہے, اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا, روزہ بعد میں بھی رہ سکتا ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ جو میری مرضی میری پسند آنی شروع ہو جاتی ہے, یہ وہی شیطان, وہی قرآن سے دوری ہے جو ہمارے ساتھ جڑا ہوتا ہے, ہمیں راستہ ایسے دکھاتا ہے جیسے حقیقت ہو, جیسے کوئی صحیح بات کر رہا ہو. بس میں گھبرا رہی ہے آپ لوگ, میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ؟ ٹائم تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے. سورہ اعراف میں آیت نمبر 179, میں اس لیے آیات نمبر بتا رہا ہوں کہ کوئی ویڈیو بعد میں دیکھنا چاہے. ویسے تو ویڈیو کے اندر ساری ویڈیو میں آوازیں خراب ہی ہیں, آگے پیچھے چل رہی ہیں, ویسا لگ رہا ہے کہ میں بولتا پہلے ہوں, آواز بعد میں آتی ہے, آواز پہلے آتی ہے, بولتا بعد میں ہوں, تو وہ لگ رہا ہے کہ ڈبنگ ہوئی بھی ہے. لیکن آپ لوگ کیونکہ لائیو سن رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ دیکھیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے بہت سے جن و انس سے جہنم, ہم نے بہت سے جن و انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی پیدا کیا ہے سے مطلب یہ نہیں کہ جہنم میں جانے کے لیے پیدا کیا, انہوں نے اپنے آپ کو اس راستے پر ڈال دیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے. ان کے دل ہیں جن سے وہ, ان کے دل ہیں یعنی ان کے پاس عقل ہم نے دی ہے, لیکن اس عقل سے وہ سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لا یفقہون یعنی عقل دی ہے, اس سے فقاہت سے کام نہیں لیتے, سوچتے سمجھتے نہیں ہیں, بغیر سوچے سمجھے چلے جا رہے ہیں. ان کو ہم نے آنکھیں دی ہیں, وَلَهُمْ أَعْيُنٌ ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں. ان کو ہم نے کان دیے, آذان کان دیے ان کو, لیکن اس سے سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ یہ جانور ہیں, جانور کے بچے ہیں. یہ جانور ہیں کیا کہ جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں, مظلوم میں ظلم ہو رہا ہے لیکن ان کی منہ میں گموریاں پڑ جاتی ہیں کہ اس کے لیے ایک لفظ بول دیں. یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے, کوئی بھوکا ہے, یہ کچھ بول نہیں پاتے, کہیں ہمارا ویزا کینسل نہ ہو جائے, کہیں ہمارا پاسپورٹ ضبط نہ ہو جائے, کہیں ہمیں ڈیپورٹ نہ کر دیا جائے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے کان ہیں لیکن یہ کانوں کو بند کر لیتے, سنتے ہی نہیں ہیں. حق کی آواز ان کے کانوں میں پہنچ رہی ہوتی ہے, ایک شخص ان کو چلا چلا کے کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو اللہ کا نبی, اللہ کا رسول, اللہ کا امام اگر اس وقت موجود ہوتا تو میں یہ حکم دیتا, تم سمجھو اس بات کو. وہ کہتے ہیں نہیں, بس تم بس اللہ کا ذکر کرو, اللہ 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 کرو, نعرے حیدری لگاؤ, بس تمہاری جنت پکی. بس چھوڑو ان باتوں کو, اللہ تعالیٰ بچانا ہوتا تو خود ہی بچا لیتا. وہی کافروں والی بات جو مسلمانوں سے آگے کہا کرتے تھے کہ ہم کیوں ان کے ساتھ جنگ پہ جائیں, اگر اللہ کو مسلمان کرنا تھا تو ان کو خود ہی مسلمان کر دیتا, ہم کیوں اتنی زحمت اٹھائیں. آج ہمارے بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر ان کو صحیح کرنا ہوتا, خدا نہ خواستہ یہ فلسطین کے اندر بیچارے مظلوم مر رہے ہیں, اگر اللہ کو ان پہ رحم آتا تو خود ہی اللہ ان کو صحیح کر دیتا. نہیں ناظرین, نہیں حضرات, اللہ تعالیٰ ایک قوم کے ذریعے دوسری کو آزماتا ہے. وہ تو اپنے ٹیسٹ میں پوری طرح کامیاب ہو رہے ہیں,
وہ تو اللہ کے نزدیک سرخرو ہو رہے ہیں، لیکن وہ بچی جو وہاں سے چلاتی ہے کہ یا اہل العالم انا جاؤن، میں بھوکا ہوں، میرے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، میرے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کو اس کا جواب قیامت میں دینا پڑے گا. ساری قوم کو اوریا کر دیا، ساری ملت اسلامیہ کو اوریا کر دیا، اس ٹیسٹ کے اندر سب فیل ہو گئے. ہمیں اس کی توبہ کرنی ہے، توبہ شدید توبہ کرنی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون، یہ وہی لوگ تھے جو دنیا میں غافل رہتے تھے. اس کے بعد بس یہاں پہ میں اپنی گفتگو کو اس آگے بہت ساری آیات ہیں لیکن سارے آیات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس. میں آپ کو صرف ایک شفاعت سے متعلق بات بیان کر دوں. یقیناً جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت سے کسی قسم کا انکار نہیں ہے. جناب سیدہ اپنے بیٹے کے رونے والوں کی شفاعت کریں گی قیامت کے دن. وہ نہیں جائیں گی جب تک کہ ان کے شیعہ جنت میں نہ چلے جائیں. بالکل صحیح بات، شفاعت ہوگی. امام حسین علیہ السلام اپنے شیعوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے محبوں کی جو ان کی راہ پہ چلے تھے ان کی شفاعت کریں گے. سارے امام شفاعت کریں گے. اب ایک آیت سنیں پہلے، پھر اس کے بعد شفاعت پہ ہم آتے ہیں. یہ تو وہ پیکج ہے جو دکھایا جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن کنڈیشنز ول اپلائی. لکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے ساری رات فری، کنڈیشنز ول اپلائی وداؤٹ ٹیکس. ٹیکس از ناٹ مینشن، کنڈیشن از ناٹ مینشن. وہ مینشن کی ہے قرآن مجید نے. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کون تھے؟ رحمت للعالمین، مکارم الاخلاق کے بلند نمونے پہ. اللہ کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو مشیت ان کے لیے لکھی گئی تھی اس پہ انہوں نے کسی قسم کا شکوہ نہیں کیا. ایک عام شخص جو 40 سال یا 30 سال سے بڑا ہو جاتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر وہ اتنا سینسیبل ہو جاتا ہے وہ کسی سے شکایت نہیں کرتا. رسول اکرم جو جسے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے اخلاق کا نمونہ بہترین بنایا، آپ کو اخلاق کی اس کے پہنچانے کے لیے لوگوں کے درمیان جو ہے ہم نے آپ کو بھیجا. وہ رسول کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگتا سوائے لوگوں کی ہدایت کے. انہوں نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا سوائے ہدایت کے. انہوں نے اللہ سے کبھی شکایت نہیں کی رسول اکرم نے. یعنی اللہ کے رسول کے دل میں کچھ آتا بھی تھا نا تو اللہ رسول کے دل سے وہ بات پڑھ کر قرآن مجید میں بیان کر دیا کرتا تھا. اللہ کے رسول کا دل بڑا کوڑتا تھا جب یہودی تانا دیتے تھے کہ یہ تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے اے رسول ہم بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف گھمانا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم قبلے کو تبدیل کر رہے ہیں. دل کی بات، رسول کے دل کی بات کو اللہ پڑھتا ہے اور اس کو قرآن مجید میں بیان کر دیتا ہے کہ آپ کے دل میں خواہش ہے لیکن آپ، مجھے پتا ہے میرے حبیب، آپ تو کبھی مانگیں گے نہیں ہم سے، آپ تو کبھی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کریں، اپنے درد کا ہم سے اظہار نہیں کریں گے، تو ہم آپ کے درد کے احساس کو کرتے ہوئے ہم آپ کے لیے قبلے کو تبدیل کر دیں. یہ رسول کس نے کبھی شکایت نہیں کی. لیکن قیامت کے دن آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ کراچی پاکستان کے ہیں؟ کتنے لوگ؟ انڈیا کے کتنے ہیں؟ یعنی انڈیا پاکستان کے تقریباً مجمع ہے نا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایف آئی آر کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے ایف آئی آر؟ کیا ہوتا ہے اس کے بعد کسی کے خلاف کر جائے تو پولیس پیچھے لگ جاتی ہے، یہ گھر سے مفرور ہو جاتا ہے، پراپرٹی ضبط ہو جاتی ہے، خاندان والوں سے منہ چھپانا پھرتا ہے، ٹیلی فون نمبر لاک ہو جاتے ہیں، بینک بیلنس، بینک اکاؤنٹ سب فریز. ایسی ہوتا ہے نا جب تک کہ پکڑا نہ جائے، عدالت میں پیش نہ ہو جائے، ایسی ہوتا ہے. ایک ایف آئی آر قرآن مجید میں کٹی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہوئے ایف آئی آر کٹی کس کے خلاف ہے. ایک ایف آئی آر قرآن مجید میں کٹی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ایف آئی آر کٹی کس کے خلاف ہے. ایک سلامات بھیجیں محمد والے محمد پہ. تھوڑا اس میں میں ٹائم لوں گا 2 منٹ کا، کیونکہ اس کو سمجھائے بغیر آپ لوگوں کو جو ہے وہ ذہن میں بچوں کے جو ہے بٹھانا، اس کے لیے تھوڑی سی مجھے توضیح دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، لیکن چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے، زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہید ہمارے رزق کھاتا ہے، ہمارے انبیاء زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول چلے گئے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول میدان شفاعت یا میدان حشر، میدان قیامت وہاں پہ موجود ہوں گے. ساری امتیں مسلمان ہوں کوئی بھی ہو وہ وہاں پہ موجود ہوں گی. اللہ کے رسول کے دل میں ایک شکایت ہوگی اور پھر بھی بیان نہیں کریں گے اللہ کے رسول. اللہ پھر وہی کام کرے گا، اس شکایت کو اللہ تعالیٰ بیان کر دے گا. کر کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی. قیامت میں رسول کے دل میں جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے اس کو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ذکر کر دیا. کیا ذکر ہے؟ سورہ فرقان. یہی جو میں آیات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے بعد والی آیت ہے. میں نے پیچھے آپ کے سامنے 4 آیات پڑھی، اس کے 2 آیات بعد یہ والی آیت ہے. یہ حسرت ان کو کیوں ہو رہی ہے؟
یہ سارے اپنے آپ کے دانت کیوں کاٹ رہے ہیں, اپنی انگلیوں کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, فلاں کی باتوں میں نہ آئے ہوتے کہ بھائی کچھ نہیں کرو تمہاری جنت پکی ہے, کچھ نہیں کرو تمہارے لیے تو وعدہ کیا ہوا ہے فلاں نے کہ وہ تمہیں جنت میں ساتھ کھینچ کے لے جائے گا. وہ ساری باتیں اللہ کے رسول کی وہ ریزن یہاں بیان کی. اور دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ کے رسول کی بات بھی بیان کی گئی ہے اور حدیث نقل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بیان کیا کہ حدیث کو کیسے نقل کرو. اب میں آیت سناؤں گا, آپ سمجھیں گے حدیث پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ اگر میں آیت نمبر پہلے نہ بتایا ہوتا میں نے تو آپ سمجھتے میں حدیث پڑھ رہا ہوں. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کیسے شروع ہو رہی ہے؟ وقال الرسول, ایسی شروع ہوتی ہے نا, وقال الامام الصادق, وقال رسول اللہ. قرآن کی آیت ہے, شروع کیسے ہو رہی ہے؟ حدیث بیان کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا یا ایک اور صلوات بھیجو والے موت. وقال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے پیارے پروردگار, کیا ہے؟ وقال اور کہے گا, قالا پاسٹ ٹینس ہے, اور رسول نے کہا. قالا کے معنی کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس. رسول نے کہا, لیکن کہا کب جائے گا؟ مستقبل میں, فیوچر میں. عربی زبان کا بلکہ ہر زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر فیوچر کی بات پاسٹ ٹینس میں بیان کی جائے اس کا مطلب ایک آن حتمن ہونا ہی ہونا ہے. آپ اپنے والدین کے بڑے اوبیڈینٹ ہیں, آپ کے والد نے کہا بیٹے آپ کو آج یہ کام مثال کے طور پہ فلاں چیز لا کر گھر میں رکھنی ہے, تو اوبیڈینٹ بچہ کیا کہتا ہے؟ بابا سمجھے ہو گیا. یہی کہتا ہے نا, ہو گیا. یعنی اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کے حکم کو کسی بھی طریقے سے کروں, پورا کر کے آج اس کو پورا کر دوں گا ٹاسک کو. تو جب پاسٹ ٹینس میں بات ہوئی ہو, مستقبل میں بات ہونی ہے اور پاسٹ ٹینس میں اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. لفظ وقالا اور رسول نے کہا, لیکن ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ رسول کہیں گے. ٹھیک ہے, کیا رسول کہیں گے؟ اللہ کے رسول کیا کہیں گے؟ یا ربی, اے میرے پروردگار. رب بھی بول سکتے تھے آپ, بعض جملوں میں کہتے ہیں نا یا رب یا رب یا رب. رب کا مطلب اے پروردگار, اور جب اس کے ساتھ ایک یا کا اضافہ ہو جاتا ہے, یا ربی اے میرے پروردگار, ایک انسیت ایک محبت کا جو ہے وہ اس کے اندر وہ آ جاتا ہے, ان سے آ جاتا ہے. یا ربی اے میرے پاک پروردگار, میری پرورش کرنے والے, جس نے مجھے بچپن سے لے کر آخری عمر تک ہر نعمت پہنچائی. کیا؟ انا قومی, بے شک. قوم بھی بول سکتے ہیں یا انا قوم, کہ اس قوم نے, نہیں قومی یعنی وہ محبت, وہ جذبہ, وہ انسیت اس قومی کے اندر بھی پائی جاتی ہے. یعنی یہ قوم, اس سے میں بہت محبت کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ کروں. یہ قوم جو میرے فرمان پہ, میرے بارے میں ہونے والی کسی غلط بات پہ اتنی زیادہ دیوانی ہو جاتی تھی کہ اپنے ہی لوگوں کی دکانوں کو جلا دیا کرتی تھی, اپنے ہی لوگوں میں پتھراؤ کر دیا کرتی تھی, ایک دوسرے کو مارنے میں تل جاتی تھی اگر میرے خلاف کوئی بات ہو جائے. وہ قوم کیا کیا اس نے؟ انا قومی, بے شک اس میری قوم نے جو بڑے محبتوں کو دعویٰ کرنے والی ہے, کیا کام کیا کیا؟ اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اس نے قرآن کو مہجور چھوڑ دیا. اس نے قرآن کو محجور چھوڑ دیا. یعنی اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ میری قوم, یعنی قوم جب پورا کلن بیان کیا گیا ساری کی ساری, تو استثناءات بہت تھوڑے سے ہیں. کبھی بھی استثناء کو بڑا کر کے بیان نہیں کیا جاتا. یعنی جب بہت سارے لوگ جا رہے ہوں, ایک دو نہ ہو, تو یہ نہیں کہا جاتا کہ دو جو ہے نہیں جا رہے باقی سارے جا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ سارے جا رہے ہیں سوائے دو کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا پوری قوم نے کام کیا, اس قرآن کو محجور چھوڑ دیا. اب اس لفظ محجور کو ذرا سے سمجھ لوں. یہ لفظ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی رسول اکرم نے استعمال کیا تھا. کتاب ہے احتجاج تبرسی, جو ترجمہ کیا غفاری صاحب نے ترجمہ کیا تبرسی کی, اور جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 296. اس بہت بڑی عبارت ہے, میں اس کو خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں, جس سے دیکھنا وہاں پہ دیکھ لیں. اللہ کے رسول نے جنگ بدر کے بعد لوگوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بعد, طویل حدیث ہے اس کا خلاصہ بیان کرو, میرے بعد ان اسلامی امور کی, کیونکہ بہت سارے شہید ہو گئے تھے, ان امور کی ذمہ داری میرے بعد میرے وصی علی پر ہوگی. اور یہاں پہ اس کو عبارت کو پڑھ دوں. جنگ بدر کے بعد ولایت علی کو اپنی سب سے اہم وصیت قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ علی میرے بعد تمہارے خلیفہ اور ولی ہیں, جو ان کی اطاعت کرے گا وہ جنتی ہے, اور جو ان کو مہجور چھوڑ دے گا, ان کا غصب حس کرے گا, وہ جنت سے محروم رہے گا. یعنی لفظ مہجور ائمہ علیہ السلام, ابو الائمہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یہ لفظ مہجور قرآن مجید کے لیے بھی قرآن مجید نے استعمال کیا ہے. اب میں اس کو اردو میں ذرا آسان کر کے آپ کے سامنے سمجھاؤں. آپ ترجمہ اٹھائیں گے نا, وہاں لکھا ہوگا انہوں نے مظلوم چھوڑ دیا, لیکن مہجور عربی زبان میں
اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ مل کر کسی ایک بات کے نہ کرنے پر اتحاد کر لیں، کہ سب مل کر یہ اتحاد کر لیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. یعنی ان مسلمانوں نے سب نے مل کر آپس میں یہ اتحاد کر لیا تھا کہ ہمیں قرآن سمجھ کے نہیں پڑھنا. ہم رمضان میں 6 5 8 10 دفعہ پڑھیں گے. ہم اپنے ابا کے جنازے پہ جو ہے 40 50 بچوں کو بلا کے پیسے لے کے قرآن ختم کروا دیں گے. ہم سورہ یاسین ہر ہفتے جا کے قبر میں پڑھوائیں گے. ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. بہترین قسم کا مہنگا والا قرآن جو گولڈن ریپر کے اندر ہوگا، گولڈن سونے کے انک سے لکھا ہوگا، اس کے نیچے سے ساری عمر گناہ کرنے والی بچی کو اس کے نیچے سے گزار لیں گے کہ پویتر ہو جائے گی. ہم اس میں کہا ہے کہ شفا ہوگی تو ہم اس کے ذریعے ہوا جھل جھل کے شفا دیں گے. ہمیں اگر کوئی مصیبت آنی ہوگی تو ہم اس جگہ پہ جو نیا پلاٹ یا نیا گھر لیں گے پہلے قرآن کو لے جا کے رکھیں گے کہ اگر مصیبت آنی ہو تو اس قرآن پہ آ جائے. یہی استعمالات قرآن کے ہم دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ قوم نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے کہ قرآن سے یہ سارے کام دے گی سوائے اس کی اس کام کے جس کام کے لیے قرآن آیا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایک ایف آئی آر ہے جو قیامت کے میدان میں ہر اس شخص کے لیے کٹی ہوئی ہے کہ جو قرآن سے بے بہرا ہے، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں صرف عالم سے سمجھ کر ساری باتیں سارا دین میں سیکھ گیا، میں نے قرآن کو چھوا تک نہیں، میں نے قرآن کو پڑھا تک نہیں، میں نے قرآن کو سمجھا تک نہیں، اور نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ سمجھنے کی کوشش کروں گا. بس جو میں نے سن لیا وہی میرے لیے کافی ہے. میرے آباء و اجداد کا دین جو کافر کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اس دین پہ چلتے تھے، ہم بھی اسی پہ چلیں گے. تو ان سب کے خلاف ان کے سب کے نام اس ایف آئی آر کے اندر درج ہیں. قیامت کے دن جس کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہوگی، شکایت ہوگی، تو نہ جناب زہرا اس کی شفاعت کریں گی، نہ امام حسین شفاعت کریں گے، نہ مولا امیر المومنین شفاعت کریں گے، نہ امام حسن شفاعت کریں گے. کیونکہ رسول خدا اس کو پسند نہیں کرتے جو اللہ کی کتاب سے بے اعتنائی برتتا ہے. اور جس چیز کی ناپسندیدگی رسول اکرم کی نگاہ میں ہو، جو رسول اکرم کی نگاہ میں برا ہو، جس کو رسول اکرم برا سمجھیں، امام علی رسول اکرم کی جو ہے وہ اس شکایت کے اوپر اپنی کوئی سخاوت نہیں دکھائیں گے کہ میں پاس کرتا ہوں چلو رسول سے بتا کے. یہ کوئی کراچی کا کوئی ایس ایچ او نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کا بندہ ہے تو کہہ دو جی میرا بندہ ہے اس کو چھوڑ دو. ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. وہاں پہ جس کے خلاف یہ شکایت ہے، جس نے قرآن کی طرف بے توجہی کی، چاہے جان بوجھ کر چاہے بے توجہی کی وجہ سے، اللہ نے کہا کہ تمہارے درمیان کیا میرے بتانے والے آئے نہیں تھے؟ کسی نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ کیوں نہیں تم نے قرآن کو کھولا؟ یہ جزام میں جو ہے سمیٹ کے تم نے 2 مالا اوپر رکھ دیا کہ کسی بچے کا ہاتھ نہ پہنچ جائے، خلطی سے وہ پڑھ ڈالے، بے ادبی ہو جائے گی. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا عزیزوں. قرآن آیا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، ہدایت کے لیے. ہم نے اس کو ہدایت کے علاوہ سارے کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیا. ہم نے اسے ثواب لینے کا ذریعہ بنا دیا. ہم نے وظائف کی کتابیں چھاپ دی. سورہ انعام کا عمل تو سورہ فلاح کا عمل، 40 دفعہ یہ پڑھ لو، 50 دفعہ وہ پڑھ لو. انسان پچھلے دفعہ 40 50 دفعہ پڑھنے میں سورہ بھول جاتا، کہتا ہے یہ بس پیچھے والی چیزیں کرنی ہیں، باقی سورہ چھوڑو. اٹھا لے آپ کا اسی امام برگاہ میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، فلاں کا عمل فلاں کا عمل فلاں کا عمل. اگر یہ عمل آنے ہوتے تو رسول خدا خود ہی کہتے بھائی ابھی سورہ شروع نہیں کرنا، پہلے یہ سارے 40 دفعہ یہ پڑھو، 50 دفعہ یہ پڑھو، اس کو اتنی دفعہ تکرار کرو، پھر اس کے بعد سورہ شروع کرنا. رسول اکرم کو یہ بات سمجھ نہیں، ہمارے والوں کو پتہ نہیں کہاں سمجھ آ گئی. تو خدا کے لیے قرآن کو قرآن کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ ہم اس ایف آئی آر سے اپنا ہاتھ اپنا دامن نکلوائیں. قیامت میں ایسا نہ ہو کہ ہم شفاعت کی امید پہ جائیں اور وہاں پر جانے کے بعد ہمیں اس جگہ پہ ہی نہ جانے دیا جائے کہ جہاں پہ شفاعت ہو رہی ہوگی. شفاعت کی کوئی شرائط ہے، اگر کسی نے سننی ہو تو سید رضا حسین رضوی لکھ کے آپ سرچ کریں گے نا یوٹیوب پہ، تو شفاعت کے عنوان سے میری 4-5 مجالس پڑھی ہیں میں نے تفصیل سے، ایک ایک قرآنی آیات روایات، وہ جو احادیث اور قرآن میں شفاعت ہے اس کو بیان کیا ہے. وہ شفاعت جو مجلسوں میں ہمیں خوش کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے، اس سے ہٹ کے میں نے قرآن کی حدیث کی اس کو اسی طرح جیسے آپ کے سامنے آج بیان کیا نا، اسی طرح بیان کیا ہے. کوشش کریے گا اس کو دیکھ سکیں، کیونکہ قیامت کے دن چھٹی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی رشوت دے کے کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے. وہاں پہ کہیں گے نا، یہ وہاں پہ فدیے کے طور پہ کہیں گے ہمارے بچوں کو بھی لے لو، ہمارے گھر والوں کو لے لو، ہماری سارے مال و دولت لے لو، جو دنیا میں ہمارے پاس سب لے لو. فدینا کا لفظ استعمال کریں گے، ہم فدا کرتے ہیں اپنی تمام چیزوں کو. وہاں پہ کسی قسم کی سفارش، کسی قسم کا یہ فدیہ کام نہ آئے گا. جو آج اس دنیا میں بھیجے گا وہی اس دنیا میں دیکھے گا. وہاں پہ کوئی چیز بنی بنائی ملے گی نہیں. جو ہم یہاں کر رہے ہیں وہ وہاں بن رہی ہے، جو ہم یہاں کر رہے ہیں وہ یہاں بن رہی ہے. ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے اجل کا فرشتہ ہمارے پاس نہیں بھیجا ہے. آج سے یہ عہد کر لیں، کم از کم قرآن مجید جب بھی پڑھیں تو اس کو کم از کم سمجھ کے پڑھیں، تاکہ ہم قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے، بی بی زہرا کے سامنے، مولا علی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ سکیں مولا ہمیں جب پتہ چلا ہم نے کوشش ضرور کی تھی اس کو سمجھنے کی، ہماری عمر نے ہمارا یہاں تک ساتھ دیا کہ ہم اتنا ہی سمجھ سکیں. تو کم از کم اس شکایت سے ہمارا نام نکل جائے گا، ہم اس جگہ جانے کے قابل ہوں گے کہ جہاں پہ شفاعت ہو رہی ہو. ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد.
ایک اور سوال بھیجیں مولانا والے کو. ختم کر دوں یا اس کا راہ حل بھی بتا دوں آپ کو 5 منٹ کے اندر؟ 5 منٹ میں راہ حل بھی بتا دوں تاکہ ایک اور سوال بھیجیں محمد والے محمد پہ. ہم سب کے پاس شارٹ کٹس تو ہوتا ہی ہے نا. دیکھیں قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں. ہماری زبان عربی نہیں ہے. ہم نے کہا قرآن عربی زبان میں ہے. اچھا یہ کرائٹیریا ہم تبدیل کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم نے کہا قرآن عربی میں ہے. ہم نے اپنے بچے کو یونیورسٹی بھیجا, وہ کتابیں لے کے آیا ہمارے سامنے. ایک فزکس کی کتاب تھی, ایک کیمسٹری کی کتاب تھی, ایک اکاؤنٹنگ کی کتاب تھی. ساری کس زبان میں لکھی ہوئی تھی؟ انگلش میں. ہم نے کبھی کہا یہ انگلش کی کتاب ہے؟ ہم نے کبھی کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ انگلش کی کتاب ہے؟ نہیں فزکس کی کتاب ہے بھائی. انگلش میں لکھی ہے فزکس کی کتاب. انگلش میں لکھی ہے لیکن اکاؤنٹنگ کی کتاب ہے. انگلش میں لکھی ہے لیکن فلاں سبجیکٹ کی کتاب ہے. یعنی زبان وہ میڈیم ہے. اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو وہ میڈیم بنایا ہے جس میں اپنی کتاب کو رکھا ہے. اور عرب جو ہے نا اپنے علاوہ تمام لوگوں کو عجم کہتے ہیں. عجم پتہ ہے عرب یعنی فصاحت بلاغت کے ساتھ بولنے والا, جو کبھی نہ رکے جس کی زبان. اور عجم وہ جو گونگا ہے. ہمارے مقابلے میں سارے گونگے ہیں جن کو عربی نہیں آتی. تو مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان فصاحت و بلاغت کی زبان ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس کے ماننے والے اور اس کی پیروی کرنے والے دوسری زبانوں کے لوگ آئیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی چابی رکھی ہوگی اس کے لیے. ان کے لیے بھی صرف عرب زبان کے لیے تو نازل نہیں ہوا تھا. قیامت کے دن ہم کہتے ہیں کہ جی عربی زبان میں نازل ہو تو ہم کیا کریں؟ نہ یہ صرف علماء کے لیے نازل ہوا تھا. یہودی تھوڑی ہے ہم کہ ہم خود پڑھ لی ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے زبانی اپنی طرف سے بنا کے. نہیں, سب کے لیے نازل ہوتا ہے. یا ایھا الناس, تمہارے لیے نازل کیا ہے میں نے اس کتاب کو ہدایت کے لیے. تو اب میں مختصر بہت شارٹ کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت شارٹ کر دوں, شاید حق ادا نہ ہو سکے, لیکن جو بعد میں چاہے مجھ سے پوچھ سکتا ہے اس کو. تو اب اللہ کے چاہنے والوں نے, اللہ کی کتاب کو سمجھنے والوں نے, علماء نے یہ کوشش کی کہ ہر زبان میں قرآن کو آسان کر کے بیان کریں, وہ کی دریافت کر لیں, وہ چابی دریافت کر لیں کہ جس کے ذریعے قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے. آپ میں سے کون گھر میں بچپن میں چاول کی بوری یا آٹے کی بوری کسی نے کھولی ہے؟ کسی نے کھولی ہے آٹے کی بوری یا چاول کی بوری؟ وہ ایک دھاگا ہوتا ہے, اس کو اگر آپ صحیح جگہ سے کاٹیں تو کتنے سیکنڈ لگاتا ہے کھلنے میں؟ 1 سے 2 سیکنڈ. ایک دھاگا آپ نے صحیح سے پہلی گٹھا آپ نے صحیح کھولی, آپ نے کھینچا پورا کھل گیا. اب ذرا رانگ سائڈ سے کھول دیں اس کو, 20 منٹ تک ایک ہی ٹاکا نکالتے ہیں آپ اس کا. ایسی ہے نا, یعنی اگر آپ صحیح جگہ سے اس کو کھولنا شروع کریں گے تو 1 سیکنڈ لگے گا, اور اگر صحیح جگہ سے وارد نہ ہوں گے تو آپ کو گھنٹوں لگ جائیں گے اس کے اندر. تو قرآن مجید کو بھی اسی صحیح طریقے سے, جیسا طریقہ آپ کی زبان کے لیے ہے اس طریقے سے سیکھیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. بس وہ طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اپنے مدرسے کے اندر, اپنے حوزے کے اندر, ایک ہمارے بہت استاد تھے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر قرآن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. انہوں نے قرآن مجید کو, عالم تھے, قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے فارسی زبان والوں کے لیے ایک کورس ڈیزائن کیا, اور ایک نفسیاتی, ایک ذہنی, جسے کہتے ہیں آپ کو ذہنی نفسیاتی اثر کے تحت سکھایا کہ قرآن مجید کتنا آسان ہے. قرآن مجید کے اندر ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں کسی کے ذہن میں ہے؟ میں آپ غور سے میرے ساتھ رہیے, بس 5 منٹ کی بات ہے. کتنے الفاظ ہیں ٹوٹل قرآن مجید میں؟ خواتین سے بھی کہوں گا, بچیوں سے, بچوں سے, یہ غور سے سنیں, اور اپنے جو لوگ بزرگان بیٹھے ہیں جو بعد میں بھول جائیں ان کو بتائیں. نوجوان غور سے سنیں, قرآن مجید کے اندر 78,000 تقریباً الفاظ موجود ہیں. یہ 78,000 الفاظ بہت زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں. تو جب ہم کسی سے کہیں جا کے کہ ہمیں آپ کو قرآن سیکھنا ہے, آپ یہ 78 الفاظ کا ترجمہ یاد کر لیں آپ کو قرآن آ جائے گا, تو کہیں گے بڑا کمال کیا آپ نے, یہ کیا بات کی, تو ہمیں پتا تھا کہ ہر لفظ کا ترجمہ ہمیں آ گیا تو ہم سیکھ لیں گے, اس میں کمال کیا بات ہے. اسی وجہ سے ہم نہیں سیکھتے. 78 کون کرے گا 1000 الفاظ؟ سیٹ کے لیے, آئلٹس کے لیے ہم 14,000 الفاظ یاد کر لیں گے, لیکن یہ یاد نہیں کر سکتے. قرآن کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس, پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, وقت بھی ضائع ہوتا ہے, پڑھائی ضائع ہوتی ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بار بار جو ریپیٹیشن اس کے اندر آئی ہے, اگر یہ ریپیٹیشن ہٹا دیا جائے, اس ریپیٹیشن کو قل, قالا, یقولو, قیلا, قلنا, یہ سارے لفظ ایک ہی روٹ ورڈ سے آئے نا, اگر یہ ریپیٹیشن ہٹا دی جائے تو تعداد کتنی بچتی ہے کسی کے ذہن میں؟ 1200 اونلی. یعنی وہ 1200 الفاظ ریپیٹ ہو کے اس پورے قرآن مجید کو ترتیب دیتے ہیں. تو اگر آپ 1200 الفاظ یاد کر لیں ان کا لفظی ترجمہ, تو آپ کو قرآن مجید کا لفظی ترجمہ 60% تو آ جائے گا کم از کم. اب بہت فیمس ہوا, 10 اس کی چھوٹے چھوٹے والیومز آئے, لیکن تھوڑے عرصے بعد وہی ہوتا نا کہ ہیش ٹیگ پہ آیا اور پھر نئی چیز آ گئی تو وہ مارکیٹ سے بھول گئی لوگوں کے دلوں میں.
تو اب ہوا یہ کہ لوگوں نے تھوڑے عرصے بعد یہ صرف مدرسوں تک محدود رہ گیا، اور مدرسوں پہ محدود رہنے کے بعد بہت معذرت 5 منٹ آپ کے اوپر لے لیے، وقت آپ کا مجھے پتا ہے بہت قیمتی ہے، لیکن کیونکہ چھٹی کا دن ہے تو میں اس لیے آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ہدیہ سمجھ لیں، ذمہ داری سمجھ لیں، کوئی بھی سمجھ لیں، لیکن اس کو آج مجھ سے لے جائیں آپ. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے اور آسان کر دیا، فارسی زبان اور عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ایک ہی طرح سے ترجمہ ہوتے ہیں، ایک ہی معنی ہوتے ہیں، ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کہا خلقت، فارسی میں بھی خلقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مثلا خالق فارسی میں بھی خالق ہوتا ہے، یا اور بہت سارے الفاظ. تو انہوں نے کہا وہ الفاظ جو فارسی اور عربی میں کامن معنی رکھتے ہیں وہ بھی نکال دیں ان 1200 الفاظ میں سے. تو وہ الفاظ فارسی کے اندر صرف رہ جاتے ہیں 786 یا 766. یعنی اگر فارسی زبان جاننے والا صرف 766 الفاظ کے معنی کے اوپر توجہ سے یاد کر لے اور اپنی توجہ لگا دے تو وہ قرآن کا 60% لفظی ترجمہ سمجھ سکتا ہے عربی نہ آنے کے باوجود. ہم نے جب یہ کورس پڑھا ہمیں بہت پسند آیا، ہم نے دوستوں نے مل کے اس کو ترجمہ کیا، ہمارے ایک انڈیا کے دوست نے باقر صاحب نے اس کو ترجمہ کیا، اور ہمارے ایک دوست سے مولانا علی عباس صاحب ان کے ساتھ مل کے انہوں نے چھاپ دیا اس کتاب کو. ہم نے اردو میں پڑھایا، پہلے تو چھاپا نہیں، اردو میں پڑھایا پاکستان کے مختلف شہروں میں، اسلام آباد سے شروع کیا، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی میں میں نے اس کو پورے کراچی میں پڑھایا. پھر بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹیچرز تیار کی، ہزاروں کی تعداد میں ابھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں. ہوا کیا 5 سال بعد جب ہم ملے تو ہم نے آپس میں ریویو لینے کے لیے اس کا پوچھا. تو ہم نے کہا کہ اردو زبان میں فارسی سے زیادہ الفاظ ایسے ہیں جو اردو اور عربی میں کامن ہیں. تو وہ الفاظ 1200 جو ہمیں یاد کرنے تھے کسی دوسری زبان والے کو، اگر اردو جاننے والا جس کو اردو لکھنی پڑھنی آتی ہو وہ ان 500 سے 600 الفاظ کے درمیان الفاظ کا ترجمہ یاد کر لے، وہ بھی خاص طریقہ ہے، وہ بھی سائنٹیفک طریقہ ہے، تو وہ قرآن کے 50 سے 60% ترجمے کو قرآن کے خود سے پڑھ سکتا ہے. اور جب آپ قرآن کو خود سے پڑھیں گے نا، تو جب آپ ٹرانسلیٹر بیچ میں نہ ہونا، تو قرآن پڑھنے کا مطلب یہ کہ گویا خدا آپ سے کلام کر رہا ہے. بچہ کبھی دیکھا ہے نا، بچہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ پہلے گفتگو کیسے کرنا سیکھتا ہے، وہ جب وہ سنتا ہے، چچا سے، ماموں سے، بابا سے، چچا سے، نانی سے، سب سنتا ہے، اور جب بولنا شروع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، بابا باہر ٹافی. باپ اس کی بات سمجھ جاتا ہے کہ کہہ رہا ہے بابا باہر لے کے چلو ٹافی دلاؤ. آج تو خیر ٹافی نہیں کہتے، بابا باہر ٹیبلٹ، ٹھیک ہے نا، آج کل تو یہ ہوتا ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ یہ والا جو آپ بابا باہر ٹیبلٹ جو کہنا سیکھتے ہیں، تو یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ اس مرحلے پہ پہنچنا ہوتا ہے انسان کو، اس کے بعد وہ کہنا شروع کرتا ہے بابا باہر لے کے چلو، اس کے بعد اس کو جملہ بنانا آتا ہے. تو یہ جو اسٹیپ ہے نا، بابا باہر ٹافی، اگر آپ یعنی میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، میں مبالغہ رائے نہیں کر رہا، میں نے ہزاروں لوگوں کو یہ کورس کرایا ہے، ہزاروں، بلا مبالغہ 2000 سے اوپر کی تعداد ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ 15 دن ہر روز 1 گھنٹہ یہ وقت نکال لیں تو 15 دن کے اندر 60% قرآن مجید کا ترجمہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو آ جائے گا، جس طرح سے میں آپ کو کراؤں. نہ کوئی ہوم ورک ہوگا، نہ کوئی کچھ ہوگا. یہ کتاب ہے ترجمہ و مفاہیم قرآن کریم، ٹھیک ہے. اس کتاب کے اندر 16 درس ہیں، ہر درس میں شروع میں کچھ معنی دیے ہوئے ہیں، الفاظ معنی. ایک وہ معنی ہے جو نئے ہیں آپ کے لیے، اور ایک وہ معنی ہے جو اردو اور عربی میں کامن ہے. ان کو آپ کو یاد کرایا جاتا ہے، خاص قسم کی ایکسرسائز کرائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہیں کلاس میں ہی آپ کو پڑھایا بھی جاتا ہے، ایکسرسائز بھی کرائی جاتی ہے، وہیں پہ امتحان بھی لے لیا جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کتنا آ گیا. 6 دن کے بعد آپ خود سے ترجمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک سلام بھیجیں محمد والے محمد پہ. میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ تمام کروں. میرا ہدف یہ تھا کہ اس کو پہلے بیان کرتا، لیکن موقع نہیں ملا کہ میں یہاں تک پہنچ پاؤں. بعنوان سفیران کربلا جو میں نے موضوع شروع کیا تھا، تو سفیر کربلا یا داعیے کربلا یا داعیے اللہ، اس کا ہدف اللہ تک جب پہنچنا ہوتا ہے تو اس میں سے اس کے لیے کچھ کوالیفیکیشن اس کو حاصل کرنی ہوتی ہے. اور وہ کوالیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے پہلی جو ٹیکسٹ بک جس سے اس کو آشنائی ہونی چاہیے، پہلی وہ ٹیکسٹ بک جس کی وجہ سے قیامت میں اس FIR سے اس کا نام نکلے گا، وہ پہلی ٹیکسٹ بک جس کی وجہ سے اس کو اپنی زندگی میں دین کے راستے کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اس کی وجہ سے وہ تمام اشکالات، وہ تمام فتنے، وہ تمام اطراف سے ڈالے جانے والے اشکالات رفو چکر ہو جائیں گے. اس کتاب کو سمجھنا ہم سب کا فرض ہے، اور قیامت یہ سمجھنا فرض اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہمیں سفیر بننا ہے، اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ قیامت میں ہمیں اس FIR سے اپنا نام ہٹانا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے بعد ان کے خاندان نے اس قرآن کو بچانے کے لیے ساری زحمتیں اٹھائی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ معجزات امام حسین علیہ السلام میں سے ایک معجزہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی کہانیاں اپنی شہادت کے بعد لوگوں کو نہیں سنائی. امام حسین علیہ السلام کے سر نے راستے میں تلاوت کی ہے.
قرآن مجید کی. امام حسین نے 9 محرم کی رات کو مہلت دی ہے قرآن پڑھنے کے لیے. وہ سکھانا چاہ رہے ہیں اپنے شیعوں کو کہ اے شیعہ، اس قرآن کے بغیر تمہاری نجات نہیں ہے. میں اس قرآن کو دوست رکھتا ہوں، اسی قرآن کے اجرا کے لیے، اسی قرآن کو سر بلند کرنے کے لیے میں نے اپنی قربانی دی ہے. امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس پیغام کو، اس قرآن کو، اس قرآن کے ہدف کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے زینب و سید سجاد آگے نکلے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے مشکل سفر، سب سے مشکل راستہ کٹھن جو 15 دن تقریباً تھا، وہ یہی راستہ تھا جو کوفہ سے شام کی طرف تھا. یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جو مکہ سے نکلے تھے، مدینہ سے نکلے تھے اور ان کے پاس سارے ساز و سامان تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے کاروان کو لوٹ لیا گیا تھا، جن کے پاس جوتے بھی وہی پرانے تھے. اور جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی زیادہ طولانی سفر پیدل کرتا ہے تو اس کے جوتے، اس کے کپڑے وہ سیدھا ہو جاتے ہیں. یہ لوگ انہی چپلوں میں، انہی ٹوٹے ہوئے جسے کہتے ہیں نا کفش جو ہوتے ہیں جوتے، ان کے اندر سفر کر رہے تھے. جوتوں میں اتنے سوراخ تھے کہ بیویوں کے پیروں میں ورم آ چکا تھا. جگہ جگہ کانٹے چبھنے کی وجہ سے اور مختلف زخم لگنے کی وجہ سے پیروں کے اندر زخم اور ورم تھا. یہ اسی طرح ورم کے ساتھ چلتے ہوئے جب شام کے نزدیک پہنچے ہیں تو ایک جگہ اسقلان کے مقام پر ایک شخص نے دیکھا، اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہاں سے کاروان گزرنے والا ہے. ایک شخص نے دیکھا کہ لوگ اس شہر کے باہر آ گئے ہیں اور کسی قافلے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں پتھر اور ان کے ہاتھوں میں جلی ہوئی لکڑیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی نے امام سے پوچھا تھا مولا سب سے سخت وقت آپ پہ کہاں پہ گزرا، تو مولا نے فرمایا تھا شام شام شام، یعنی 3 دفعہ مولا نے شام 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 کہا تھا. شاید مولا کی مراد یہ ہو کہ دربار شام، بازار شام اور زندان شام یہ وہ راستہ تھا جو بازار شام کی طرف جاتا تھا. جب اس راستے پہ گئے تو بازاروں میں تو کوفہ میں بھی گئے تھے، زندان میں تو کوفہ میں بھی گئے تھے، دربار میں تو کوفہ میں بھی گئے تھے، لیکن امام نے کوفہ کے دربار زندان کو یاد نہیں کیا. دربار کو یاد کیا تو شام کے دربار کو یاد کیا، زندان کو یاد کیا تو شام کے زندان کو یاد کیا تھا. وجہ کیا تھی کہ کوفہ میں امام کا قافلہ دوسرے ہی دن پہنچ گیا تھا. وہاں کے لوگ آمادہ نہیں تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا، اس لیے ان کے بعد ان لوگوں پہ پتھر برسانے کے لیے صرف کنکر اور چھوٹے چھوٹے جو ہے لکڑیاں تھی. لیکن یہاں پہ پہلے سے آمادگی کر دی گئی تھی کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے. انہوں نے جلتے ہوئے کوئلے، گرم پانی، ارے کانٹوں سے بڑی لکڑیاں، یہ ساری چیزیں جمع کر کے اپنے شہر کے باہر رکھی ہوتی تھی کہ کاروان یہاں سے گزرے گا. اور جب کاروان گزرتا تھا تو کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی جلے ہوئے کوئلے مارتا تھا. اور مولا سجاد کہتے ہیں ارے 7 مصیبتیں شام کے بازار میں ہمارے ساتھ پیش آئی، شام کے علاقے میں پیش آئی. مولا سے پوچھا مولا وہ مصیبتیں کیا تھی؟ ارے مولا کہتے ہیں کہ ان ظالموں نے ہمیں ان علاقوں سے گزارا جہاں پہ ہمارے دشمنان رہتے تھے، جن سے کہا گیا تھا کہ ہم باغی ہیں. ارے جب ان کے پاس جاتے تھے، ان کے محلوں سے گزرتے تھے، عورتیں اپنی چھتوں سے گرم پانی پھینکتی تھی، جلی ہوئی لکڑیاں پھینکتی تھی، یہ پتھر مارتی تھی. کہتے ہیں ہم سب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اگر میں کہوں کہ آپ کے پاس میں آپ کے چہرے کی طرف کوئی رومال بھی اچھالوں تو فوراً آپ کے ہاتھ آپ کے چہرے کے سامنے آتے ہیں. لیکن اگر کسی کے ہاتھ بندھے ہو، سامنے سے پتھر آئے اور چہرے پر لگے تو آپ بچا نہیں سکتے. مولا سجاد کہتے ہیں کسی خاتون نے اوپر سے جلتی ہوئی لکڑی اس سر پہ پھینکی، ارے میرے امامے کے بیچ میں یہ کوئلہ، یہ لکڑی جلتی ہوئی گری، ارے میرا سر جل گیا. ہمیں ان بازاروں سے گزارا گیا جہاں پہ یہودی نشین رہا کرتے تھے، ارے وہاں پہ یہ اعلان کرتے جاتے تھے ارے یہ انہی لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے تمہارے اجداد کو خیبر میں مارا تھا، اور جنہوں نے تمہارے اجداد کو مدینہ میں قتل کیا تھا. ارے وہ ہمیں پتھر مارتے، ہمارے بچوں کو دھکے دیتے، ارے ہماری سواریوں کو رم دیتے. ارے اسی جگہ سے گزرتے جاتے ایک جگہ وہاں لے جایا گیا جہاں پہ غلاموں کو بیچا جاتا ہے. ہمارے ساتھ اس طرح سلوک کیا گیا جیسے غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. ہمارے بچوں کو سید کے سجاد کہتا ہے مجھے غلاموں کے ساتھ بٹھا دیا گیا. ارے لیکن اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ وہ اس کام میں ناکام ہو گئے. کہتے ہم آگے چلے
آگے جانے کے بعد بازار میں اتنا رش تھا، اتنا شلوغ تھا کہ انہوں نے سروں کو بیویوں کے درمیان رکھا. ارے اس رش میں، اس شلوغ کے اندر سر بار بار نیزوں سے گر جاتے. ارے جب نیزوں سے گرتے تو میرے اکبر کا سر اس کی بہن کے سامنے دشمنوں کے پیروں میں ہوتا. ارے میرا باپ چلاتی، ہائے میرے بچے کا سر. فرما چلاتی، ہائے میرے بچے کا سر. کلثوم کہتی، ہائے عباس کا سر. کہتے ہیں یہ ہمارے سینوں پر، ہمارے کمروں پر نیزے مارتے جاتے تاکہ ہم آگے چلیں. ارے یہی قافلہ جب بازار شام سے گزرتا ہوا اس مقام تک پہنچا جہاں دربار میں داخل ہونا تھا. 40 قدم کا فاصلہ تھا، لیکن یہ 40 قدم کئی گھنٹوں میں طے کیے گئے. اتنا رش تھا، اتنا شلوغ تھا کہ ان کاروان کو آگے نہ جانے دیا. بتایا گیا کہ کاروان سج رہا ہے. جب اندر لے کے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں کہ یزید اس طرح سے پک دربار کے اندر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سر کے ساتھ کرتا تھا. ایک سونے کے تش میں وہ روزانہ سر حسین لے کے بیٹھ جاتا، شطرنج کھیلتا، اور جب شطرنج کی بازی جیت جاتا تو نشے میں اس تش کے اندر شراب ڈالتا اور کہتا، حسین تمہارے باپ نے، تمہارے جد نے سونا حرام کیا تھا، دیکھو میں نے سونے میں تمہارا سر رکھ دیا. سید سجاد کہتے ہیں یہ بازار شاہ، یہ راستہ ہمارے لیے سب سے سخت تھا، لیکن سب سے سخت وہ تھا جب دربار کے اندر ایک دفعہ یزید نے میری بہن رقیہ کی طرح سکینہ کی طرف دیکھا اور ایک شخص نے اس کو کنیزی میں مانگا. ارے میری بہن زینب کی پھوپھی زینب کے پیچھے چلی گئی. ارے میں آگے بڑھا، میں نے یزید کی ولادت برآمد کی. یزید نے حکم دیا سید سجاد کو قتل کر دیا جائے. غلام آگے بڑھے، زینب نے سید سجاد پہ اپنے آپ کو گرا دیا. ارے جب تک میں زندہ ہوں کوئی سید سجاد کو قتل نہیں کر سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون.